السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، الدرس الثاني عشر. وفاق کے معاملات کے لیے جو ایگزام ڈپارٹمنٹ کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کو بتا دیں گے وفاق کے ایگزامس کے حوالے سے، مجھے اتنا نہیں پتا. جی آج آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہیں گے؟ الدرس الثاني عشر. ورنہ آپ یہاں سے ریڈ کرنا چاہیں اگر پیچھے سے آن لائن نہیں. جی کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں. درس نمبر 12 الدرس الثاني عشر. مائک میں اگر کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. الدرس الثاني عشر سبق نمبر 12 ماذا حامد ماذا تفعلين يا أم أحمد. ماذا تفعلین یا ام احمد. ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. جی کیا. تفعلین اصل میں تھا فعل ماضی، مضارع کیا ہوتا ہے اس کا؟ يفعل یفعلو. ہوا یفعلو. ہم کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تفعلون ہم يفعلون یفعلون. ہوا یفعلو ہو جاتا ہے، ہم کے لیے یفعلون. ہیا کے لیے کیا تھا؟ تفعلوا تفعلو. اور ہننا کے لیے تفعلنا یا يفعلنا یفعلنا. ہوا یفعلو، ہم یفعلون، ہیا تفعلو، ہن یفعلن. انت کے لیے کیا تھا؟ تفعلوا تفعلو. انت تفعلو. اب یہاں پہ آیا ہے انتی کے لیے، کیونکہ حامد کس سے مخاطب ہیں؟ ام احمد سے. ام احمد مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے. ام ہے مؤنث ہے. چونکہ حامد ان سے مخاطب ہیں، مخاطب ہیں، حامد مخاطب ہیں، تو ام احمد جو ہے مخاطب ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن ہے. تو واحد مؤنث مخاطب یعنی انتی. انتی کے لیے فعل کس طرح آیا؟ تفعلینا. اگر ذهب یذهب ہوگا تو انتی کے لیے کیا آ جائے گا؟ تذهبینا. شرب یشرب تشربینا. ٹھیک ہے. تو ماذا تفعلینا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ یا ام احمدہ. یہ یا کیا ہوتا ہے جی؟ حرف ندا. حرف ندا کا رول کیا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادا. منادا اگر مضاف ہو تو کیسا ہوگا؟ منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا. منادا اگر مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ام احمدہ میں امہ کیسی ہیں؟ یہ بھی نصب میں ہے. نصب میں کیونکہ یہ منادا ہے. منادا ہے اور مؤنث بھی ہے. مؤنث نہیں. ابھی منادا کا رول کیا تھا؟ مضاف ہے. مضاف ہے، مؤنث سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مضاف ہے، منادا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. مضاف جب ام ہے تو مضاف الیہ کون ہو گیا؟ احمد مضاف الیہ ہو گیا. احمد کی امی یا احمد کی ماں. تو ام منصوب ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، منادا مضاف منادا ہونے کی وجہ سے. اور احمد کی کیا اعرابی حالت ہوگی؟ مجرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ مضاف الیہ. بارک اللہ فیک. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اب یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سا ایسا مجرور ہوتا ہے جو کہ حالت جر میں فتحہ کے ساتھ آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا اصطلاح ہوتی ہے کہ کلمہ کیسا ہوگا تو حالت جر میں نصب کے فتحہ کے ساتھ آئے گا؟ غیر منصرف ہوگا. تو احمد کیسا ورڈ ہے؟ غیر منصرف. اب احمد کیوں غیر منصرف ہے؟ اس کے دو ریزنز میں سے ایک ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے. دوسرا ریزن یہ وزن کے کس وزن پہ؟ احمد جو ہے، احمد جو ورڈ ہے یہ کس وزن پہ ہے؟ افعلو کے وزن پہ. افعلو کا جو وزن ہے وہ مضارع کے فعل کا بھی وزن ہوتا ہے. انا افعلو. تو چونکہ اسم جو ہے وہ فعل کے وزن کے اوپر آ رہا ہے، یہ اس کا دوسرا ریزن ہے کہ یہ غیر منصرف ہوگا. احمد غیر منصرف ہے، اس وجہ سے حالت جر میں فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. احمدہ غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک ریزن یہ کہ یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے. دوسرا ریزن یہ کہ یہ فعل کے وزن پہ ہے، افعلو کا وزن، جو کہ جب واحد متکلم کے لیے فعل مضارع میں وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ماذا تفعلینا یا ام احمد. یہ آپ نے پوچھا منادہ مضاف کیسے ہوگا؟ یا آپ دیکھ لینا کہ ام کو پکارا جا رہا ہے لیکن ام کا استعمال مضاف کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے بعد مضاف الیہ اس کا ذکر ہے. جی اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں احمد ابحث عن الدواء الذي اخذته عن الذی. عن الدواء الذي ٹھیک ہے اخذته من المستشفى امس. ٹھیک ہے. اب حسو کیا وزن ہے؟ افعلوا. افعلو. یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ مضارع کا. مضارع کا. اور کس ضمیر کے لیے؟ ابحث. اگر شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ انا کے لیے ہوگا. واحد متکلم. میں کر رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں؟ اب حسو. بحث یبحث کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا. تلاش کرنا، ڈھونڈنا. کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ عن الدواء. میں تلاش کر رہی ہوں دوا کو. دوائی کو. کس دوائی کو؟ الذی. یہ الذی کیا ہوتا ہے؟
اس میں موصولہ وہ دوائی جو کہ اب آگے ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اخذتہ اگر ہم کہتے ہیں اخذت تا کو کیسے کریں گے؟ اخذتہ بارک اللہ فیک. اخذتہ یہ کیا وزن ہے؟ اخذتو وزن کیا ہے؟ یہ شروع کا جو حمزہ ہے یہ اس کے حروف اصلیہ کا ہے, یہ مضارع کا نہیں ہے. اگر یہ مضارع کا ہوتا نا تو مضارع میں افعل فا کیسا ہوتا ہے؟ افعل افعل میں فا کیسا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. یہاں پہ آپ اس کو ساکن نہیں پڑھ رہے, آپ اس کو پڑھے اخذ, خا پہ فتحہ پڑھ رہے ہیں, اخذت نہیں پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے اس پہ فتحہ پڑھا اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ نہیں ہے. فعل مضارع میں اکثر فا جو ہے یفعل تفعل افعل نفعل یفعلون فا ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے پڑھا اخذ تو. اب آپ یاد کریں کہ یہ تو ضمہ کے ساتھ کب آتا ہے؟ کون سی؟ وہ ہوتا ہے اخذتا, انتا, اور انتی کے لیے اخذتی. ضمہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعلتو. کون بچا؟ انتا ہو گیا, انتی ہو گئی, بچا کون؟ متکلم انا کے لیے انا فعلتو انا اخذتو. ام احمد بات کریے نا کہ میں دوائی کو ڈھونڈ رہی ہوں, کون سی دوائی جس کو اخذ یا خذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینا. تو اخذتو کون لایا ہے؟ میں لائی ہوں, میں اس دوائی کو ڈھونڈ رہی ہوں جس کو میں لائی ہوں. اخذتو ہو, یہ ہو ضمیر کیا بنے گی؟ دوائی کے لیے جا رہی ہے کیونکہ دوائی وہ لائی ہیں. اب اخذتو میں فعل کون سا ہے؟ اخذا. فاعل کون ہے؟ کون ہے؟ تا. تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے انا کی جگہ پہ, تو یہ ہا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا. چونکہ یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول کی جگہ پہ آ رہی ہے تو یہ کس اعرابی حالت کی جگہ پہ آ رہی ہوگی؟ جی آپ نے کہا کہ یہ مفعول آ رہی ہے نا, مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ فاعل رفع ہوتا ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے. فاعل مرفوع و مفعول منصوب. تو یہ ہو ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہوگی؟ مفعول کی جگہ پہ آ رہی ہے. تو اعرابی حالت جب یہ مفعول ہے, ہو ضمیر مفعول ہے نا, میں نے لیا اس کو, تو یہ اس جو ہے مفعول ہے, مفعول کون سی اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ ہو ضمیر کس اعرابی جگہ پہ آ رہی ہے؟ منصوب کی جگہ پہ آ رہی ہے. ضمیر کی حرکت سے اس کا اعراب نہیں پتہ چلے گا, ضمیر کی حرکت سے اس کا اعراب نہیں پتہ چلے گا. یہ ضمیر ہو ضمیر یہ نصب کی جگہ پہ آ رہی ہے. کیسے پتہ چلا؟ کانٹیکسٹ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ ضمیر مفعول بن رہی ہے, مفعول منصوب ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ ضمیر بھی منصوب کی جگہ پہ آ رہی ہے. اخذتہ, اخذتو, اور اس میں ہو ضمیر کو ایڈ کیا ہے. جی کیا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو ضمہ ہے دیکھیں اس ضمیر پہ پڑھا جاتا ہے ضمہ ہو. اگر پیچھے کسرہ آ رہا ہوگا تو کسرہ پڑھ سکتے ہیں, بی ہی پیچھے کسرہ آ رہا ہے تو کسرہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ اس کا اوریجنل ہے ضمہ پڑھنا ہے, اس پہ فتحہ اس پہ نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. من المستشفى, من کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر کے بعد لازمی طور پہ آگے اسم ہوگا اور مجرور ہوگا. المستشفى یہ کون سی اعرابی حالت میں ہوگا؟ مجرور ہے. بس مسئلہ کیا ہے یہاں پہ اس کا جر, جی اس کا جر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا, اس وجہ سے کیا کہیں گے اس کا اعراب کیسا ہے؟ تقدیری ہے. جب اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اعراب تقدیری ہے, مقدر میں ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا. اور امسی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا کل. سوال پوچھا تھا ماذا تفعلین یا ام احمد, اے ام احمد آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ابحث عن الدواء, میں ڈھونڈ رہی ہوں اس دوائی کو, الذی جس کو اخذتہ من المستشفى میں نے لیا تھا اس کو ہاسپٹل سے, امسی کل. جی ہوا علی المکتبی فی غرفتی, وہ ادھر وہ علی المکتبی ڈیسک پر ہے, ڈیسک پر ہے, فی غرفتی کھڑکی کے پاس. غرفتن کس کو کہتے ہیں؟ کھڑکی نہیں ہوتی, کھڑکی ہوتی ہے نافذۃ. وہ جی ادھر کمرے میں ہے, کمرہ, میرے کمرے میں ہے. بارک اللہ فیکی, غرفتی میرے کمرے میں ہے, وہ ڈیسک پر ہے میرے کمرے میں. کیف حالک اليوم, کیف حا, لکی, جی کیونکہ وہ خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ مؤنث سے کر رہے ہیں, مؤنث سے کر رہے ہیں بالکل کیف حالک اليوم, حالک اليوم آپ کی آج طبیعت کیسی ہے؟ صحیح. لعلک اليوم احسن, لعل اگین لعل لعلک اليوم لعلک اليوم کسرہ آ جائے گا. احسن. صحیح. کیف حالک ہوتا اگر یہ بات کر رہے ہوتے مذکر سے, یہ چونکہ ام احمد مؤنث سے بات کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی طبیعت بھی اس سے پوچھی جائے جی. گی. میں آج بہتر محسوس کر رہی ہوں. نعم جی ہاں, انا اليوم احسن, میں آج بہتر ہوں, والحمد للہ اللہ کا شکر ہے. متى تذهبین الى المستشفى, اب آپ ہسپتال کب جائیں گی؟ متا اب نہیں, بس آپ متا تذهبین, متا مانے کب,
کب کب ہسپتال جائیں گی؟ کب ہسپتال جائیں گی آپ. تذهبین کیا وزن ہے؟ ہاں، تفعلینا. تفعلینا. تفعلینا کس چیز کا وزن ہوتا ہے؟ مؤنث، مؤنث مؤنث مخاطب مخاطب اور واحد واحد. واحد مؤنث مخاطب. تفعلینا انتی کے لیے. انتی انتی کے لیے. تفعلینا انتی تذهبین. تذهبین. سأذهب بعد ساعة. سأذ سأذهب سأذهب. سأذهب بعد ساعة إن شاء الله. صحیح. یہ سأذهب میں فعل کون سا تھا؟ یہ سین ہٹا دیں گے. سین کو ہم نے کیا اذهب کہا تھا؟ سین کیا چیز تھی؟ ان قریب کے لیے تھا. عن قریب جلدی. حرف الاستقبال. حرف یہ کیا کرتا استقبال. ہے کہ مستقبل کا معنی اس کو دے دیتا ہے. اور اذهب اذهب کس وزن پہ ہے؟ افعل. افعل. افعل کس چیز کا وزن ہے؟ افعل. شروع کا حمزہ کیا بتا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ نہیں، انا کے لیے. انا کے لیے. انا افعل فعل اسم حرف ہے. اذهب یہ ہو گیا نحن والا. انا کے لیے. انا کے لیے ہو گیا. اذهب فعل ہے حرف اسم ہے. یہ وہ ہے فعل. فعل ہے. ماضی ہے مضارع ہے. مستقبل تا لگ گیا نا. ٹھیک ہے مضارع کا ہے اور سین جو ہے اس کو مستقبل کا معنی دے دے گا. تو افعل کے وزن پہ انا افعل مضارع کا وزن. ساذهب میں جاؤں گی. جاؤں گی. بعد اس کے بعد ساعتن. بعد ساعت. ایک ہفتے بعد. ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ. ایک گھنٹے بعد. بالکل. بعد جو ہے اس کی کیا راوی حالت ہوگی؟ بعد. نصب. نصب ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ کیا بتا رہا ہے؟ نہیں یہ ظرف ہے. ظرف ہے. بارک اللہ فیک. یہ ظرف بتا رہا ہے آپ کو بعد. اور چونکہ ساعہ ٹائم کا کانسیپٹ ہے تو یہ ٹائم کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ ایک گھنٹے بعد. یعنی یہ بعد جو ہے وقت کے اعتبار سے بعد ہے. اگر میں کہہ دوں بعد المسجدی مسجد کے بعد تو پھر وہ کون سا ہو جائے گا؟ ظرف مکان. مکان کے اعتبار سے ہو جائے گا کیونکہ مسجد ایک جگہ کا نام ہے. اگر میں کہتا ہوں بعد صلاۃ الفجری وہ زمان ہو جائے گا. وہ زمان وقت ہو جائے گا فجر کی نماز کے بعد یعنی وقت کے اعتبار سے. صحیح. حامد. مع من تذهبین آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ بارک اللہ فیک. مع من تذهبین. سأذهب. سأذهب سأذهب مع احمد. احمد. احمد کے ساتھ جاؤں گی. وعلیکم السلام. میں احمد کے ساتھ جاؤں گی. دیکھیں یاد رکھیں مضارع میں جو ہے نا آخر میں ابھی ہم صرف ضمہ ہی پڑھ رہے ہیں یعنی اس کو مرفوع ہی پڑھ رہے ہیں. سأذهب مع. مع جو ہے وہ بھی منصوب کیوں ہے؟ پہلے والا بٹن. پہلا بٹن یہ بھی ظرف ہے. یہ بھی بالکل ظرف ہے. مع ظرف ہے. اس کے ساتھ جاؤں گی. کس کے؟ احمد. اور احمد کس اعرابی حالت میں ہوگا؟ یہ جر میں ہوگا. جر میں ہوگا کیونکہ مع اس کا مضاف ہوگا. ٹھیک ہے مع مضاف ہوگا. احمد اس کا مضاف الیہ. اتعرفین طبیبۃ التی ذهبتی الیہا امس. صحیح. اتعرفین یہ شروع کا حمزہ آپ کس لیے ہوگا؟ یہ انا کے لیے. نہیں دیکھیں انا کے لیے ہوگا تو فا آئے گا نا اس کے بعد. افعل فا ساکن ہوگا. یہاں پہ تا استفہامیہ. یہ استفہام کے لیے سوال کے لیے. تعریفینا الگ ہے حمزہ الگ ہے. کیا تعریفینا؟ تعریفینا کیا وزن ہے؟ یہ فاعلینا. کیا؟ فاعلینا. فانی شروع میں تا ہے نا. تفعیلینا. 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 ٹھیک ہے. تفعیلینا کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث غائب کو جاننا. غائب نہیں. مؤنث حاضر کو جاننا. واحد مؤنث اور مخاطب حاضر. ٹھیک ہے. انتی. تو عرفہ یعرفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا یا پہچاننا. تو کیا آپ جانتی ہیں کس کو؟ طبیبۃ. الطبیبۃ. طبیبۃ منصوب کیوں ہے؟ طبیبۃ آخر میں منصوب. فاعل ہے. فاعل تو انتی ہے نا. کیا آپ جانتی ہیں؟ اگر طبیبہ جانتی ہوتی ہیں تو طبیبہ فاعل ہوتی ہیں. کیا آپ جانتی ہیں؟ کس کو جانتی ہیں؟ طبیبہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. تعریفینہ میں فعل موجود ہے اور انتی اس کا فاعل موجود ہے. اب کون رہ گیا کہ کس کو جانتی ہیں؟ آپ کا جو جاننے کا عمل ہے وہ کس پر اپلائی ہو رہا ہے؟ وہ طبیبہ پر. تو طبیبہ مفعول ہو گئی منصوب. اور ان کے لیے التی کیا آ گیا اس میں؟ موصول. التی. اور الذی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ طبیبہ مؤنث ہیں تو مؤنث کیسے موصول آیا واحد کا؟ التی. اب آگے ہے ذہب تی. ذہب تی کیا وزن ہے؟ فعلتی. یہ کس چیز کا وزن ہے؟ مؤنث کا ہے. پہلے بتائیں اسے میں فعل ہے آخر. یہ فعل ہے. فعل ہے. کون سا والا؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی ہے. اب کس ضمیر کے لیے؟ یہ مؤنث کے لیے. مؤنث جمع یا واحد؟ واحد مؤنث غائب. غائب. انتی. 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 واحد مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے. حاضر یا مخاطب. ذہبتی انتی. کیا آپ جانتی ہیں اس ڈاکٹر کو وہ جو ذہبتی آپ گئی تھی الیہا ان کے پاس امسی کل. اب الیہا کتنے ورڈز ہیں یہ؟
दो वर्ड्स हैं, कौन कौन से? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, नहीं, इलैहि पहले वर्ड्स बताएं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि नहीं। एक तो इलैहि हो गया और एक हा इला और हा। इला क्या चीज होती है? की तरफ हरफ जर है। इला जो है वो हरफ जर है, इसलिए इसको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि नहीं कहेंगे। जब इला हरफ जर आ गया तो इसके बाद कौन आएगा? मजरूर मजरूर आएगा। अब ये हा ज़मीर जो है ये कौन सी एराबी हालत की जगह पे आ रही है? मजरूर मजरूर की जगह पे, क्योंकि उससे पीछे हरफ जर जर मौजूद है। सही जी। अदरस अस्सानी अशर। जी नाम। नअम आरिफीहा आ आरिफीहा अफ़इलु। आरिफीहा आरिफूहा अफ़इलु। अफ़इलु के वजन पे लाए इसको। आरिफू। आरिफूहा। आरिफूहा आरिफूहा का मतलब क्या होगा? मैं उन्हें जानती हूँ मैं जानती हूँ। आरिफू अफ़इलु के वजन पे अना अफ़इलु। और हा, अब हा ज़मीर किस जगह पे आ रही है? नहीं आ तो डॉक्टर के लिए रही है, लेकिन सेंट मुज़ाफ इलैहि आरिफू मुज़ाफ है क्या? नहीं ये फाइल उसकी जगह पे आ रही है मफूल की जगह मफूल की जगह पे। आरिफू फेल है, उसके साथ उसका फाइल अना की जगह पे ज़मीर मौजूद है इसके अंदर। अब मैं जानती हूँ, किसको जानती हूँ, वो क्या बनेगा उस फेल का? मफूल मफूल। मफूल कौन सी एराबी हालत में होता है? मंसूब मंसूब। तो ये हा ज़मीर कौन सी एराबी जगह की हालत जगह पे आ रही है? नसब की जगह नसब की जगह पे। पीछे भी वही ज़मीर थी हा ज़मीर, यहाँ पे भी वही ज़मीर है हा ज़मीर। फर्क क्या है कि पीछे उसके पहले इला था। इला हरफ जर है, तो उसके बाद मजरूर आना है, तो वो हा ज़मीर मजरूर की जगह पे थी। यहाँ पे इस हा से पहले फेल और फाइल आ रहा है, फेल और फाइल को अपने बाद एक मफूल चाहिए होगा, तो यहाँ पे हा ज़मीर मफूल की जगह पे मंसूब आ रही है। ठीक है जी। नहीं, नसब में नहीं ना, हा को हा पढ़ेंगे, वो इसकी हरकत है, वो इसका एराब नहीं है। जी, हरकत सेम रहेगी जी। हरकत नसब नहीं होती, हरकत होती है जम्मा, फतहा, कसरा या साकिन। एराब होता है रफा नसब। जी, हरकत फतहा रहेगी इसकी। जी बिल्कुल, चाहे मंसूब की जगह पे आए मजरूर की जगह पे आए, दोनों सूरत हाल में इसका हा जो है वो मफतूह पढ़ा जाएगा फतहा के साथ। इस्मुहा दक्तूरतु सुआद अब बताएं इस सुआदु मुहा में हा किस जगह पे आ रहा है? ये इसम है ना तो इस मुहा, तो इसमें हा किस जगह पे आ रहा है? हा का क्या? मुज़ाफ इलैहि मुजाफ इलैहि है, इसम उसका मुजाफ है और हा ज़मीर उसकी मुजाफ मुज़ाफ इलैहि है। इलैहि अब मुजाफ इलैहि होने की वजह से ये किस एराबी हालत की जगह पे आ रही है? मजरूर मजरूर, क्योंकि मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। मजरूर होता है इस्मुहा उनका नाम है, अद्दुक्तूरतु सुआदु। अच्छा, डॉक्टर अद्दुक्तूरतु, देखें ये सिंपल सा सेंटेंस है, इस्मुहा अद्दुक्तूरतु। इस्मुहा सेंटेंस में क्या बनेगा? मुब्तदा बारिकल्लाहु फीक, मुब्तदा बन जाएगा, क्योंकि सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है। इससे शुरू होता सेंटेंस इसम से शुरू होता है, उसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा को कौन चाहिए होता है? है खबर खबर चाहिए होती है, तो अद्दक्तूरा तो क्या बन जाएगी उसकी? उसकी खबर बन जाएगी खबर। अब ये सुआद जो है ना, सुआद, ये कहलाएगा दुक्तूरा का बदल। बदल ठीक है, दुक्तूरा का बदल कहलाएगा कि ये दुक्तूरा की जगह पे ही आ रहा है, यानी दुक्तूरा और सुआद जो है वो एक ही शख्स है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अब ये इस टॉपिक में एक बदल का कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं कि कुछ कलिमात जो है वो दूसरे की बदल आते हैं उसकी जगह पर। जब उसकी जगह पे आते हैं इसका मतलब है जो चीज उस पर अप्लाई हो रही होती है वही उस पर भी अप्लाई होती है। जिस तरह जब अतफ करते हैं, अतफ किस तरह करते हैं? किसी हरफ अतफ के साथ। जब हरफ अतफ के साथ अतफ करते हैं तो जो पीछे अप्लाई हो रहा होता है वही आगे भी अप्लाई हो जाता है। तो बदल भी यही करता है कि जो पीछे चल रहा होता है वो आगे भी लगा देता है। तो अद्दक्तूरा तो जिस तरह खबर थी, इसी तरह सुआदू भी क्या हो जाएगी? उसकी खबर हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस वजह से ये भी मरफू पड़ी जाएगी। अच्छा, सुआदू पे जो है तनवीन नहीं पढ़ रहे, इसकी क्या वजह है? क्योंकि दक्तूरा तो वो भी हमने नहीं तनवीन पढ़ी थी अलम भी है वो आलम दोनों है। की एक जैसी हालत पड़ी है रफा अरे पहले तो बताएं कि इस पे हम तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे, इसकी एक बस एक वजह खबर है एक रीजन बताएं कि एक रीजन क्या होगा कि इस पे तनवीन क्यों नहीं पढ़ रहे। क्योंकि ये खबर है खबर पे तो पढ़ा जाता है। आलम तो हामिदुन भी आलम है, उस पे तो पढ़ रहा हूँ तनवीन। मुअन्नस हिंदुन भी मुअन्नस वर्ड है। पहले एक वर्ड बताएं कि इस पे तनवीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, एक वर्ड क्या है, इस पे तनवीन इस वजह से नहीं है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अब ये कि ये गैर मुनसरिफ क्यों है, उसके दो रीजन हैं। आप गैर मुनसरिफ होने का रीजन बता रहे हैं, वो तनवीन ना आने का रीजन नहीं है, वो गैर मुनसरिफ होने का रीजन है। ये गैर मुनसरिफ क्यों है? एक रीजन आपकी बात सही है, क्या है ये? आलम है, किसी शख्स का नाम है, और दूसरा ये मुजक्कर का है मुअन्नस का है? मुअन्नस का है। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या है कि ये मुअन्नस के लिए नाम है। ठीक है, सुआदु मुअन्नस का नाम है। मुअन्नस का नाम है कैसे पता चला? कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है, तबीबा की बात चल रही है। दूसरा, ये बदल किसका आया हुआ है? दक्तूरा। दक्तूरा जो है वो खुद मुअन्नस है। ठीक है, दक्तूरा नहीं, सुआद सुआद। जी। यकूलूना इन्ना अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा यकूलूना, यकूलूना का मतलब वो कह रहे वो कहते हैं। ठीक है, वो कहते मुजाहिद हैं, यह असल में ये यफअलूना के वजन पे हुम के लिए, यहाँ पे मुराद क्या है? लोग कहते हैं। लोग कहते हैं ठीक है, मुराद है कि लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नहा, बेशक वो बेशक वो। इन्ना क्या होता है? बेशक बेशक तो इसका माना है हर्फ बात मुशब्बह बिल फेल, ये करता क्या है? हाँ इसम को अपनी नसब नसब देता देता है है और खबर को और मफूल खबर को करता रफा करता है। तो है ये हा इसका क्या बनेगा?
इसका इसम होने की वजह से ये कौन सी इराबी हालत में होगा? नसब में होगा। फिर इसकी खबर क्या आ गई? अहसनु तबीबतिन। इन दोनों कलिमात का आपस में क्या ताल्लुक होगा? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, क्योंकि तबीबतिन जर में। अच्छा, अहसनु किस वजन पे? अफअलु। ये किस चीज का वजन था? एक अगर फेल होता तो अना का था, लेकिन यहाँ पे ये फेल के माने में नहीं है, यहाँ पे ये इसम के माने में है। यहाँ अफअलु इस्मुत तफजील का वजन था, जैसे कि अल्लाहु अकबरु, ठीक है, इसमें क्या माना होता है? एक फजीलत का माना होता है, या किसी के कंपैरिजन में या सबके कंपैरिजन में। तो अहसनु तबीबतिन को क्या कहेंगे? बेस्ट डॉक्टर, ठीक है, अच्छी डॉक्टर नहीं, सुपरलेटिव है, डॉक्टर्स की सबसे बेहतरीन है फिल मुस्तशफा हॉस्पिटल में। इसे मुस्तशफा का इराब क्या होगा? तकदीरी इराब होगा कौन सा? मजरूर होगा फी की वजह से, बिल्कुल सही। अफअलु का जो वजन है वो फेल भी हो सकता है ना, जैसे कि अज़हबु, ठीक है, तो यहाँ पे अफअलु का वजन उस मायने में फेल में नहीं है, इसमें क्योंकि आगे मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ इलैहि के लिए लाज़मी तौर पे कोई वर्ड मुज़ाफ होगा। जी, माज़ा तफ़अलूना या अबनाई, क्या अब्बू से जानते हैं? माज़ा तफ़अलूना, क्या आप जानते हैं? फ़अला यफ़अलु, क्या मतलब होता है? जानने का माना आप कहाँ से ला रहे हैं? वो फ़अला यफ़अलु का मतलब तो करने का होता है, अरफ़ा यारिफ़ु का मतलब जानने का होता है। जी, माज़ा तफ़अलूना, अब ये तफ़अलूना और बात किससे हो रही है? या अबनाई। अबनाई कौन है? अबुन होता है, अबू, मेरे बेटे। माज इब्नुन होता है बेटा, अबना अखुन होता है भाई, बहन होती है उख्त, बेटे, इब्नुन की जमा अबना, ठीक है। अब वो अपने बेटों से बात कर रहे हैं, तो बेटों के लिए कौन सी ज़मीर आएगी? बेटों से बात कर रहे हैं, बेटे मुज़क्कर है मुअन्नस? मुज़क्कर। वाहिद है जमा? जमा। जब उनसे बात की जा रही है तो वो गायब है, मुखातब है, मुखातब है, तो जमा मुज़क्कर मुखातब यानी कि अंतुम, अंतुम से बात हो रही है। तो मादा तफ़अलूना, तफ़अलूना किस चीज का सिगा है? यफ़अलूना किस पे है? ये अंतुम के लिए ना, अंतुम। हुआ यफ़अलु, अंत तफ़अलु, अंतुम तफ़अलूना, तुम क्या कर रहे हो? फ़अल यफ़अलु करने के माने में तुम क्या कर रहे हो ऐ मेरे बेटो। नक्तुबुल वाजिबाती, नक्तुबुल वाजिबाती, ये कौन सा फेल है जी? कतबा यक्तुबु। नक्तुबु किसके लिए आएगा? ये नहनु के लिए आएगा ना, जमा मुतकल्लिम के लिए नहनु नक्तुबु, हम लिख रहे हैं। फेल हो गया, फाइल हो गया, अब कौन आएगा सेंटेंस में? मफूल। अल वाजिबाती, ये कौन सी इराबी हालत में? मैंने अभी आपको कहा नक्तुबु फेल और फाइल, कौन आएगा आगे? आपने कहा मफूल, तो अल वाजिबाती कौन सी इराबी हालत में? नसब में है, क्योंकि ये मफूल है। अब ये नसब में है लेकिन कसरा है, ऐसा क्यों? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन के आ रही है। जमा, जमा मुअन्नस है, जमा मुअन्नस सालिम का इराब कैसे होता है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन। तो जमा मुअन्नस सालिम का इराब नसब में भी कसरा से आता है, तो इस वजह से अल वाजिबाती पे कसरा आया हुआ है, लेकिन ये है हालत नसब में। कैसे पता चला? कॉन्टेक्स्ट में फेल है, फाइल है, जिनको एक मफूल चाहिए। मजरूर कब होता है एक वर्ड? या वो मुज़ाफ इलैहि हो। मुज़ाफ इलैहि को कौन चाहिए होगा लाज़मी तौर पे? मुज़ाफ। मुज़ाफ इसम हो सकता है, फेल नहीं हो सकता, या फिर हरफे जर। नक्तुबु हरफे जर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हालत जर में नहीं हो सकता। ठीक है जी। अतफ़हमूना दुरूसा जय्यदन, तफ़हमूना, इसमें हमजा किस चीज़ का है? इस्तिफ़ामिया, इस्तिफाम का है, सवाल का है। क्या? तफ़हमूना, फ़हीमा यफ़हमु, क्या माना होता है इसका? आप लोग जानते हो? जानने का, समझने का। अतफ़हमूना, क्या तुम सबने, यानी अंतुम तफ़हमूना, क्या तुम समझ रहे हो या समझोगे? अद-दुरूसा, दुरूस सेंटेंस में क्या बनेगा? ये मफरूल, मफरूल होने की वजह से इराब क्या है इसका? नसब में है। क्या तुम समझ रहे हो लेसन्स को? जय्यदन, बहुत अच्छे से। जमा मुज़क्कर मुखातब अंतुम। अतफ़हमूना, तफ़अलूना के वजन पे जमा का सीगा। जी, पढ़ना नहीं आता जी। फिर अहसन नहीं आएगा, फिर आएगा तबीबतिन हसनतिन औ तबीबतिन हुस्ना, वो फिर एक अलग इस्तेमाल सा है, तो उसकी सिफत बन सकती है। जी, नाम नफ़हमुहा जय्यदन वल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हमने उसको समझ लिया है अच्छी तरह हम से। उसको समझ रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं। क्योंकि नफ़हमु, फेल मुजारे है तो माजी का माना नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, नफ़हमु क्या वजन है? तफ़अलु, नफ़अलु किस ज़मीर के लिए? जमा के लिए। जमा मुअन्नस, जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम यानी नहनु के लिए। नहनु के लिए। और इसमें आखिर में हा ज़मीर क्या बनेगी?
وہ اس کے لیے نا درس کے لیے ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن سینٹینس کانٹیکس میں کیا بنے گی؟ نف مفعول مفعول. نف ہموں میں فعل ہے اور اس کا فاعل موجود ہے, ان کو مفعول چاہیے تو ہا ضمیر اس کا مفعول بن جائے گی. مفعول ہونے کی وجہ سے ہا ضمیر کس اعرابی حالت میں ہوگی؟ نصب میں. نصب میں ہوگی. صحیح والحمدللہ. جی ایو سورتن تحفظ ایا سورتن. ایہ سورتن تحفظون الآن. اچھا تحفظون کیا ہوتا ہے جی؟ تحفظون مخاطب ہے یہ, جمع مخاطب. آپ صرف سمپل ضمیر بتا دیا کرو نا, انتم کہتے ہیں. انتم کے لیے, وہ تو انتم کے یاد ہی لیے رہتی. جمع مذکر مخاطب کے لیے اس کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ یحفظو کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ حفظہ. حفظہ. باب سمیع سے حفظہ یحفظو. تحفظون میں فعل ہے اور فاعل ہے. اب حفظ کو کوئی مفعول چاہیے ہوگا یا نہیں چاہیے ہوگا؟ آپ نے حفظ کیا, اس کو کوئی مفعول چاہیے ہوگا یا نہیں چاہیے ہوگا؟ وہ افعال جن کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجھول. وہ افعال جن کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا ان کو کہتے ہیں, مبنی کہتے ہیں, غیر مبنی. ان کو کہتے ہیں فعل لازم. فعل لازم. جن افعال کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا ان کو کہتے ہیں فعل لازم, اور جن کو مفعول چاہیے ہوتا ہے فعل متعدی. تو حفظہ یحفظو فعل لازم لگ رہا ہے آپ کو یا متعدی لگ رہا ہے؟ جب میں حفظ کروں گا, سر پیچھے ہے یہ سورتن. بالکل کیا ہے؟ پہلے صرف معنی سے دیکھیں, معنی سے حفظہ یحفظو لازم ہے یا متعدی ہے؟ حفظ جب میں کروں گا تو میں کسی چیز کو کروں گا, کسی چیز کو کروں گا تو مجھے مفعول چاہیے ہوگا. تو تحفظون کو اب ایک مفعول چاہیے. اب سینٹینس میں ہمارے پاس کانٹیکس میں پیچھے کچھ ہے اور آگے کچھ ہے. الآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی. ابھی. یہ ورڈ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ظرف کے لیے. ظرف کے لیے. تو یہ اس کا یہاں پہ مفعول بھی تو نہیں بن سکتا, یہ تو وقت بتا رہا ہے. اس وقت حفظ میں اس وقت کو تو نہیں کر رہا, حفظ تو میں کسی اور چیز کو کر رہا ہوں. تو اب میرے پاس پیچھے ایک یہ فریز رہتا ہے ایہ سورتن, کون سی صورت. تو یہاں پہ ٹیکنیکلی کیا ہوا ہے, مفعول کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مبتدا بنا دیں گے. مبتدا تو نہیں کہیں گے, مفعول کو مقدر کر دیا گیا. دیکھیں اگر اس کو مبتدا بناتے نا تو مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. اگر اس کو مبتدا بناتے ہیں تو اس کو مرفوع کرتے اور پھر اس کے لیے بعد میں ایک ضمیر استعمال ہوتی ہے جو کہ مفعول بنتی ہے. یہاں پہ سوال میں کیا ہوتا ہے, سوال میں آپ کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے کہ آپ بعد والی چیز کو پہلے کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہاں پہ ایہ سورتن مفعول کو پہلے کر دیا گیا, ایہ سورتن, اور ایہ پہ اعراب نصب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول بنے گا. سورتن اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. صورتوں میں سے اصل میں کون سی صورت آپ حفظ کر رہے ہو اس وقت؟ ہو سکتا ہے جیسے انتا من, یہ اصل میں سوال تھا. انتا مبتدا, من کون ہو, لیکن ہم کہتے ہیں من انتا, مبتدا نہیں کرتے, وہ اصل میں خبر ہوتی ہے مقدم. بالکل. اگر میں اس کو ایہ کو خبر تو نہیں بنے گی نا یہ, یا تو یہ مبتدا بن جائے گی, کیونکہ خبر اگر بنانی ہے تو مجھے مبتدا تو چاہیے ہوگا. تحفظون فعل ہے, اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اسم ہوتا تو میں اس کو کہہ دیتا کہ خبر مقدم ہے. جی. اما انا فاحفظ. اما انا فاحفظ. فاحفظوا. فاحفظوا. جی فاحفظوا, یا حمزۃ القطع ہوگا. سورۃ الملک. بارک اللہ فیک. اما کا مطلب کیا تھا؟ اما پیچھے آیا تھا اما ھذا فھذا واما ھذا فھذا. جہاں تک اس کی بات ہے تو یہ, جہاں تک اس کی بات ہے تو اما انا, جہاں تک میری بات ہے, میری بات ہے یا حفظ کی بات ہے, جہاں تک میری اما انا, جہاں تک میری بات ہے. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ فاحفظوا. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یاد کر رہا ہوں سورۃ الملک. سورۃ الملک. سورہ سینٹینس میں کیا بنے گا؟ سورۃ الملک. یہاں پہ سینٹینس میں کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ تو ہے, مفعول بنے گا کس کا؟ احفظوا کا. ٹھیک ہے, فا حرف عطف ہے, احفظوا کا مفعول بنے گا سورۃ ال, اور ملکی اس کا مضاف الیہ بنے گا. یہ مضاف الیہ اس کا بنے گا. ایک سیکنڈ, ایہ سورۃ مضاف الیہ نہیں ہوگا, ایہ جو ہے مضاف ہوگا, سورۃ مضاف الیہ ہوگا اس کا. کہاں پہ؟ سورۃ الملکی. ایہ سورۃ مضاف الیہ ہوگا, اس کا اور کوئی جگہ نہیں ہوگی. ایہ مفعول ہوگا. نہیں مبتدا نہیں بن سکتا. مبتدا بنانے کے لیے اس کو پھر کرنا پڑے گا, سینٹینس بنے گا ایہ سورۃ تحفظونها. نہیں فعل بن سکتا ہے, خبر میں فعل آ سکتا ہے, مبتدا میں فعل نہیں آ سکتا. جی. اما انا فاحفظ سورۃ الملک. واما هؤلاء فيحفظون سورۃ القلم. جی, اس کا آپ ترجمہ. اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے یہ کہیں گے اس کو جی, جہاں تک یہ باقی میرے بھائی ہیں. اچھا, هؤلاء وہ لوگ بس وہ یاد کر رہے ہیں سورۃ القلم. سورۃ القلم. صحیح. وماذا تفعلن انتن یا بناتی. وماذا تفعلن انتن یا بناتی. اب بنات سے بات کر رہا ہے, بنات کس کی جمع ہے؟ بیٹیوں کی. بنتن کی جمع بناتن, اور یا متکلم کرے. اب بیٹیوں سے چونکہ مخاطب کر رہا ہے, بیٹیاں جمع ہے, اور آپ کیا کر مؤنث رہی ہے, جمع مؤنث مخاطب ہے. انتن کی جگہ پہ, تو انتن کی جگہ پہ فعل کیا آ رہا ہے؟ تفعلن. انتن تفعلن. ذهب يذهب سے کیا آ جائے گا؟ انتن تذهبن. شرب يشرب سے انتن تشربن. صحیح. وماذا تفعلن انتن یا بناتی, اور آپ کیا کر رہی ہو اے میری بیٹیوں؟ نحن الآن نلعب.
ہم ابھی کھیلنے جانے کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں اس کی سینٹینس کی وہ کیسے کریں گے انالیسس. نحنو سے سینٹینس شروع ہو رہا ہے تو نحنو سینٹینس میں کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا اسم ہے مبتدا ہو جائے گا. اور نلعب اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. اور خبر ان اٹ سیلف کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے نلعب اور اس کا ظرف ہے الآن کہ ہمارا کھیلنا جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے. افی وقت کا کیا اعراب ہے؟ میرے پاس لکھا نہیں. آپ کو ادھر ادھر سے نہیں دیکھنا. فی آپ کو بتائے گا کہ وقت کا کیا اعراب ہوگا. وقت فی آپ کو بتا رہے ہیں نا. فی وقت افی وقت العملی تلعبین تلعبنا تلعبنا تفعلنا کے وزن پہ تلعبنا انتنا. افی وقت العملی تلعبنا. عملی کو آپ نے کسرہ کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ عملی کیونکہ وقت کی وجہ سے یہ وقت کا مضاف الیہ ہے. وقت کا مضاف الیہ. بارک اللہ فیک. وقت کے عمل میں تلعبنا تم کھیل رہی ہو. کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو. جی کام کے وقت سوری کیا تم کام کے وقت جی کھیل رہی ہو؟ کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو. متا تقرأنا متا تفعلنا تقرأنا الدروس ومتى تكتبنا الواجبات. متا تقرأنا الدروس ومتا تكتبنا الواجبات کیا معنی ہوگا؟ کب تم نے درس پڑھا اپنا سبق پڑھا. دیکھیں پڑھا کا مطلب ہے آپ ماضی میں جا رہی ہیں. اچھا کب پڑھو گی تم اپنا سبق. کب پڑھو گی اپنے سبقوں کو. اور کب تم لکھو گی اپنے جوابات. اپنے واجبات کہتے ہیں. واجبات کیا چیز ہے؟ ہوم ورک. تم تم اپنے لیسنز جو ہیں ان کو کب پڑھو گے اور کب اپنے جو ہے وہ ہوم ورک لکھو گے. نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد للہ. ہم نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے اور ہم نے اپنے اپنا ہوم ورک بھی کر لیا ہے. اب آپ نے اس کو یہاں پہ کر لیا کا معنی کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ماضی میں آ رہے ہیں. جی اب یہاں پہ بارک اللہ فیک قرأنا جو ہے فعلنا یہ ماضی کا وزن ہے کہ ہم نے کر لیا, ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے لکھ لیا. احسنتن یا بناتی. شاباش بچیوں. بہت اچھا کیا آپ نے. بہت اچھا کیا آپ نے بچیوں. ہاکذا یا ہاکذا. جی ہاکذا. ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. ہاکذا کا مطلب ہوگا اسی طرح. اسی طرح تفعل کرتی رہو. اسی طرح سیکھتی رہو یا کرتی. فعل یفعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے کا. کرنے کا معنی تو صحیح ہے. تفعلو کرتی رہو. کیا یہ بتائیں کہ اس تفعلو کے اندر کوئی ضمیر ہے یا نہیں؟ مخاطب ہے وہ ہے. آگے بھی دیکھیں اور پھر بتائیں. تلمیذات تفعلو کے اندر کوئی ضمیر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تا ضمیر ہے نا اس میں. مضارع فعل تو موجود ہے یہاں پہ میرے پاس. فعل مضارع موجود ہے. کیا اس کے اندر فاعل کی کوئی ضمیر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر فاعل ضمیر موجود ہے پکا. آگے پڑھ رہی ہیں تلمیذات المجتہدات. تو تلمیذات حالت رفع میں کیوں ہے؟ جب یہ فاعل ہے تو پیچھے ضمیر آپ نے کہا پہلے سے فاعل ہے. ایک فعل کو دو فاعل آپ دے رہے ہیں. جب فاعل ظاہر ہو گیا تو پیچھے فعل میں ضمیر نہیں ہے. تلمیذات جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے. کیسے پتا چلا؟ آخر میں الف تا آ رہا ہے جو کہ جمع مؤنث کی علامت ہے. فاعل جو ہے وہ جمع کا آ رہا ہے لیکن فعل جو ہے تفعلو واحد کا آ رہا ہے. ایسا کیوں؟ جب کون ظاہر ہو جائے؟ فعل پہلے آتا ہے تو واحد کے صیغے میں آتا ہے. جب فاعل جو ہے ظاہر ہو جائے یعنی ضمیر نہ ہو. جب فاعل کوئی اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل جو ہے وہ واحد کا آتا ہے. صرف مذکر کے لیے مذکر کا, مؤنث کے لیے مؤنث کا. یہاں پہ فاعل جو ہے وہ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. اس وجہ سے تفعلو آیا. اگر فاعل مذکر ہوتے تو فعل کیسے آتا؟ یفعلو آتا. یفعلو اور تفعلو کے اندر جو ضمیر ہے وہ آپشنل ہے. کبھی ضرورت ہوگی تو ہوگی, ضرورت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. یہاں پہ تفعلو کے اندر ضمیر نہیں ہے کیونکہ اس کا فاعل آگے تلمیذات موجود ہے. تلمیذات کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس. تلمیذن ایک اسٹوڈنٹ اور تلمیذات جمع مؤنث. اور المجتہدات مہندی, اس کا تلمیذات سے کیا تعلق ہوگا؟ بارک اللہ فیک. مجتہدات جو ہے وہ تلمیذات کی صفت ہو جائے گی. یفعلو ہوا مذکر کے لیے فعل, ہوا یفعلو ہی تفعل. آج مذکر مؤنث کے, یفعلو مذکر کے لیے, تفعلو مؤنث کے لیے. اچھا ان کا ایک سوال تھا بناتی کا. جی بناتی کا مطلب میری بیٹیوں ہوگا, میری بچیوں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی آگے. فعل کے بعد اگر فاعل ظاہر ہو رہا ہو تو پھر فعل واحد کا استعمال ہوگا. اگر فعل کے اندر خود ضمیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آگے فاعل الگ سے ظاہر نہیں ہوگا تو پھر ضمیر کے اعتبار سے فعل آئے گا. لیکن اگر فعل کے بعد فاعل ظاہر ہوگا تو پھر فعل جو ہے وہ واحد کا آئے گا, جمع کا نہیں آئے گا. متى تذهبن لزيارة خالتكن. متى تذهبن لزيارة خالتكن. کب جائیں گی آپ سب اپنی خالہ سے, اپنے ماموں سے ملنے کے لیے. خالتی خالہ سے ملنے, اپنی خالہ سے ملنے کے لیے, ان کی زیارت کرنے کے لیے. بالکل صحیح. تعرفن انها تعرفنا انها مریضة. کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں. صحیح. نعم نعرف
نعرف نعرف ذلك عرف يعرف نعرف نعرف ذلك صحيح شفعها الله شفاها الله شفعها الله سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله سنذهب لزيارتها هذا المساء إن شاء الله جی ہاں ہم جانتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے جلدی ہم جائیں گے ان سے ملنے کے لیے امتحان کے بعد هذا المساء مساء اچھا گھنٹے کے بعد هذا المساء نہیں آج صبح آج شام آج شام آج شام انشاءاللہ یا احمد اتعرف متى يرجع الجبرانی متى يرجع الجيران جیران من مکہ جیران کیا چیز ہے جارون کس کو کہتے ہیں مجھے نہیں یاد جارون کہتے ہیں پڑوسی کو پڑھو اور جیران اس کی جمع ہے پڑوسی تو اتعرف متى يرجع الجيران من مکہ اچھا یا احمد یہ یا کیا ہوتا ہے حرف ندا کے بعد جو منادہ ہوتا ہے وہ منصوب نہیں ہوتا حرف ندا کے بعد منادہ منصوب نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کب جب وہ مضاف ہو بارک اللہ فیک یہاں پہ کیا احمد مضاف ہے نہیں ہے جب مضاف نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے کہ جس چیز پہ اس کا رفع آتا ہوگا اسی چیز پہ تنوین کے بغیر جو ہے وہ اس کو رکھیں گے تو یا احمدو ضمہ کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہے اے احمد اتعرف یہ حمزہ کس چیز کا ہے استفہام کا تعرف کیا تم جانتے ہو تعرف کے اندر کیا اس کا فاعل موجود ہے یا نہیں ہے موجود آپ نے جو ترجمہ کیا اس کے اعتبار سے موجود تھا نہیں تھا آپ نے ترجمہ بھی کیا کیا تھا تم جانتے ہو تم جانتے ہو تو تم جاننے میں فاعل موجود ہے نہیں ہے تم ہے نا تو ان تعرفو کے اندر انتا موجود ہے انتا متا کب یرجع الجیران اب اس یرجع کے اندر کیا اس کا فاعل موجود ہے نہیں ہے کون آگے آ رہے تمہارا پڑوسی جب آگے آ رہا ہے تو یرجع کے اندر فاعل موجود ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یرجع فاعل سے خالی ہے صرف فعل مضارع ہے اس کا فاعل کہاں ہے آگے جیران موجود ہے جیران واحد ہے جمع ہے اس سے پہلے فعل واحد کا کیوں آ رہا ہے کیونکہ آگے فاعل جب ظاہر ہو رہا ہے تو فعل واحد کا ہی آئے گا فاعل آگے ظاہر ہے تو فعل واحد کا آ گیا جیران چونکہ مذکر ہے اس لیے فعل مذکر کا ہے اگر آگے مؤنث ہوتا تو فعل کیسے آتا ترجع اگر آگے مؤنث ہوتا تو ترجع آ جاتا صحیح من مکہ تھا من کیا ہے حرف جر مکہ تھا کا اعراب من حرف جر تو مکہ کا اعراب مجرور لیکن فتحہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف کیوں ہے کیونکہ یہ نام ہے علم ہے اور مؤنث کی مؤنث ہے بارک اللہ فیک مؤنث ایک تو ہمیں کس طرح پتہ چلا مؤنث ہے کیونکہ بولتا ہے لیکن دوسری وجہ بھی کیا ہے کیونکہ یہ شہر کا نام ہے شہر اور کنٹریز کے نام بائی ڈیفالٹ کیسے ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں الا یہ کہ کسی کو ایکسیپشنلی ڈیل کیا گیا ہو جی قال لي يوسف اننا سنرجع اسبوع القادم اظن انهم سيرجعون يوم السبت ان شاء الله قال لي يوسف قال کا فاعل کون ہے یوسف کہا یوسف نے لی مجھ سے کیا کہا اننا السلام علیکم بے شک ہم اس میں کیا ہے اننا موجود ہے اور آگے نہ موجود اننا کیا ہوتا ہے جی ہر مشابہ ہے کیا کرتا ہے آگے نصب دیتا ہے اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے تو یہاں پہ نا کون سی اعرابی حالت کی جگہ پہ نصب کی جگہ پہ اننا بے شک ہم کیا کریں گے سا نرجع یہ سین کس چیز کا ہے جلدی کا حرف الاستقبال مستقبل کا معنی دینے کا عن قریب نرجع نفعل کیا اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہے ہم لوٹیں گے تو فاعل موجود ہے یا نہیں ہے نحنو فاعل اس کے اندر موجود ہے ہم لوٹیں گے کب لوٹیں گے فی الاسبوع القادم اسبوع کا معنی ہفتہ القادمی حالت جر میں کیوں ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے اسبوع اور بلکہ فی آ رہا ہے حرف جر آ رہا ہے حرف جر تو فی اسبوع پہ آ رہا ہے قادم کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے اس کی صفت ہے مضاف پہ ال نہیں آتا مضاف الیہ سے پہلے اگر مضاف چاہیے تو ال نہیں ہوگا صفت ہے کس کی اسبوع کی کیسا اسبوع کون سا اسبوع گزرا آنے والا تو ہم لوٹیں گے آنے والے ہفتے میں اظن ظن یظن کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا اظن انا اظن میں گمان کرتا ہوں یا میرا خیال ہے یہ کہ انہم سیرجعون یرجعون کا فاعل کون ہے انہم یرجعون کا فاعل کون ہے پیچھے فاعل نہیں ڈھونڈے فاعل کو آگے ڈھونڈے یا پھر اس کے اندر ڈھونڈے جو آنے والے ہیں پڑوسی کے تو لیکن فاعل کس کو کہیں گے ہم یا تو واو کو کہہ دیں یا پھر ابھی ہم ضمیر بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے یفعلون ہم کے لیے آ رہا ہے سین کس چیز کے لیے جلدی کے لیے حرف الاستقبال مستقبل کے معنی کو دینے کے لیے کہ ان قریب وہ لوٹیں گے یوم السبت ہفتے کے دن یوم منصوب کیوں ہے مضاف ہے نہیں ظرف ہے سبتی کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف لے بارک اللہ انشاءاللہ تعالی
جی جی چھوٹے چھوٹے قال ہے نہیں، یوسف اس کا فائل ظاہر ہے. قال یوسف لی بھی تھا، اصل میں تھا قال یوسف لی، انہوں نے فائل کو تھوڑا تاخیر کر دی، قال علی یوسف کر دیا. بالکل صحیح ہے. جی ممانی ہوتی ہے زوجۃ خال، اور خالو ہوں گے زوج خالہ. زوجۃ خالن ہوں گی ممانی، اور زوج خالتن وہ خالو. اگر فائل پہلے آ جائے، ہاں اننا میں فائل نہیں ہے، نرجعو کے اندر فائل ہے. جی یہ انا کا اسم ہے، بے شک ہم ہن قریب ہم لوٹیں گے، ان کو انا کا اسم بتائیں گے. ایک سیکنڈ. کون کلیئر نہیں ہوا؟ آپ کا کون سے واشنگ پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں کہتا تفعلو، اس میں کیا کلیئر نہیں ہے؟ تفعلو کیونکہ آگے فائل کون ہے اس کا؟ مون فائل مونس ہے نا آگے، تو فعل مونس کھائے گا. مونس کا فعل کون سا ہوتا ہے؟ جب فائل آگے مینشنڈ ہے تو پھر غائب مخاطب کی بات ختم. آگے جب فائل مینشنڈ ہے تو یا فعل مذکر کا آئے گا یا مونس کا آئے گا، یفعلو یا تفعلو. اب ضمائر کی بات نہیں ہو رہی، غائب مخاطب متکلم کی بات ہوتی ہے جب ضمائر کی بات ہوتی ہے. اس میں ضمیر ہی نہیں ہے، یہ تو صرف فعل کا نام ہے. تذهبو جاتی ہیں. جی اب یہ صرف فعل ہے، یا یہ مذکر کا ہوگا یا مونس کا ہوگا. اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ ضمیر کو کیری کر سکتا ہے بس. محنتی اسٹوڈنٹس، تلمیذن کہتے ہیں اسٹوڈنٹ. جی ایسے ہی ہاں کذا اسی طرح بنا سکتے ہیں، سوالیہ، جوابیہ، استفہامیہ، انکاریہ، نافیہ. آج لاسٹ ڈیٹ ہے چینی ہے، بلکہ ٹائم گزر گیا تھا. ٹائم 6 کا ٹائم تھا، 6 کا ٹائم تھا. 9 کا ہے یا مجھے نہیں پتا. 9 کا ہے، 9 کا. جی 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 بالکل. بس اس میں جو ڈفرینٹ لیسنز ہیں ان میں جو موجود کانسیپٹس ہیں ان کو استعمال کرنا. ہاں بالکل بالکل بالکل. آپ غائب کہاں ہیں یہ تو بتائیں، آپ غائب کہاں ہیں یہ تو بتائیں. ہم چاہتے ہیں آپ مخاطب کی ضمیر بن جائیں لیکن آپ غائب کی ضمیر ہی بنے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. لا بأس تو اللہ تعالیٰ آسان. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے. جی آگے ہے ان الفاعلہ. انس الفاعلہ فی کل من الجمل الآتیہ. کیا کرنا ہے؟ انسا یؤنسو مصدر کیا بنے گا؟ انسا یؤنسو مصدر کیا بنے گا؟ تأنیس. مؤنث بنائیں الفاعلہ فاعل کو فی کل من الجمل الآتیہ. مثلا اتعرف اللغة العربیة یا اخی، یا اخی مذکر ہے تو اختی کے لیے کیا ہو گیا؟ اتعرفین اللغة العربیة یا اختی. جی جناب آپ کو یا سیدتی ہے یا سیدتی کر لیں. سید کا مطلب ہوتا ہے سر جی، تو سیدہ میڈم جی. جی جی ماذا تأکل یا محمد، اس کا مونس کیسے بنے گا؟ ماذا تأکلین، ماذا تأکلین یا کچھ بھی لگا دیں زینب، ماذا تأکلین یا زینب. جی الثالث وعلیکم السلام. أين تجلس في الفصل یا احمد؟ ابھی تعرفین تفعلین کے وزن پہ نہیں، وہ مخاطب. جی جی اینا تجلسو فی الفصل یا احمد. اچھا میننگ پیچھے والے سینٹینس کا کلیئر تھا. ماذا تاکلوا کیا کھا رہے ہو؟ اینا تجلسو کہاں بیٹھ رہے ہو آپ؟ فی الفصل کلاس میں یا احمد. اگر مؤنث سے بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اینا تجلسینا، اینا تجلسینا فی الفصل یا جو بھی مؤنث لگا دیں تجلسینا. تجلسو انت، تجلسینا انت. آگے جا کے فائل نہیں آیا نا، وہ تو وہ تو ندا کے بعد آ رہا ہے نا، وہ فائل نہیں ہے، وہ فائل نہیں ہے. وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ کسی سے بات ہو رہی ہے. اب ہر وقت کسی سے بات کرتے ہوئے تھوڑی کہتے ہیں کہاں بیٹھے ہو اے سلمان.
ان کو پتا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے تفعیل ہے، بالکل کنفیوژن ہو سکتا ہے. پہلا والا تھا ماذا تاکلینا یا فاطمہ تو یا زینب، جس بھی عورت کا نام لگا دیں. اینا تجلسین فی الفصل. جی الرابع کیا ہو جائے گا؟ متى تذهبین الی المستشفى یا امی. متى تذهبین الی المستشفى یا امی. الخامس ماذا تقولین. ماذا تقولین. سمپل اس کے آخر میں یا نون لگانا ہے ٹیکنیکلی، زیادہ کچھ نہیں کرنا. ماذا تقولین یا اختی. معنی کلیئر ہے امید ہے. السادس متى ترجع من المدرسة يا علي. متى ترجعين من المدرسة يا فاطمة. اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا بغیر جھجک کے. جی الى من. الى من تكتب هذه الرسالة يا بشير. الى من تكتبين هذه الرسالة يا بشيرة. کس کی طرف، کس کو، جی کس کے لیے، کس کی طرف، یعنی آپ کا جو ایڈریسی ہے وہ کون ہے؟ بشیرہ ہو سکتی ہے، بتا دیں یار. اچھی بات ہے طارق. جی خط سے. جی آپ کا آج تفسیر کا قرآن کا درس نہیں ہے، قرآن کا پیریڈ نہیں. جی انشاءاللہ میں آپ کی مجبوری بھی. جی الی من تکتبین ہذه الرسالة ثم الثامن. اچھا اس کو پڑھیں گے کیسے؟ نمبر 8 کو پڑھیں گے کیسے؟ ای کا اعراب کیا ہوگا؟ ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی. کون سی صورت؟ یہ تحفظ کا مفعول ہوگا ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی. تو اس کا مؤنث کیسے بن جائے گا؟ ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی. حفظ یح، جب ماضی میں کسرہ آ گیا تو زیادہ لائکلی یہی ہے کہ مضارع پہ فتحہ آئے گا. سمع یسمع، حفظ یحفظ. بہت کم ایسے افعال ہوں گے جو حسیبہ یحسیب کے وزن پہ. ای سورۃ تحفظ الآن، ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی. ایا کیونکہ یہ حفظ یحفظ کا مفعول بنے گا، ورنہ اگر مفعول ہی بنائیں گے تو آگے ضمیر لانی پڑے گی پھر. جی التاسع التفہم. نہیں یہ وہ نہیں، نہیں یہ اس سے پتہ چل جائے گا، فعل سے پتہ چل گیا. التفہمین الدرس جیدا. حامدہ ہوتی ہے یا حامدہ تو سوچنا پڑے گا نا، نام سوچنے پڑیں گے. جی العاشر متى تغسلین. غسل یغسل. متى تغسلین هذا القمیص یا یاسرۃ. اچھا اب جمع میں کرنا ہے یہی کام. ادنس الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ ولکن فی الجمع. مثلا این تذهبون یا اخوان. اخوان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی. اخوان کے لیے دوسرا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اخوۃ. اور فعل کیا آیا؟ تفعلون تذهبون. واو نون کے ساتھ. واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی. شروع کا تا یہاں پہ کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی بھی اور مخاطب کی بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ غائب کے صیغوں میں کیا آتا ہے؟ یا آتا ہے. یذهبون غائب کے لیے، تذهبون مخاطب کے لیے. اس کی جمع کیا بنی؟ این تذهبن یا اخوات. کہاں گئی تھیں، کہاں جا رہی ہیں آپ اے بہنوں. جی الثانی این تسکنون یا رجال. این تسکنون یا رجال. سکن یسکن کا مطلب ہوتا ہے رہنے کا. آپ کہاں رہتے ہو اے مردوں. تو این تسکن یا رجال کے مؤنث کیا ہوگا؟ یا نساء. اخوا جمع ہے، دونوں جمع مطلب اخوان بھی جمع ہے اور اخوا بھی جمع ہے. جی لیکن میں فرق یہ ہے کہ لیکن نہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے. وہ کیا کرے گا؟ حرف مشبہ بالفعل والا کام کرے گا. حرف مشبہ بالفعل داخل ہوتا ہے اسم پہ، لیکن جو ہے وہ حرف ہے، وہ حرف مشبہ بالفعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے والے عمل بھی نہیں کرے گا
اور دوسرا یہ کہ وہ اسم پہ ضروری نہیں ہے، وہ فعل پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. تو اگر لاکن کے بعد فعل موجود ہے تو زیادہ بہتر اس کو لاکن پڑھنا ہے، لاکن نہ نہیں ہے. اگر اسم ہے تو آپ کے پاس دونوں آپشنز ہو سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ضمیر متصل نہ ہو تو. ٹھیک ہے، دونوں پہ آ سکتا ہے. اور لاکن عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، اعراب چینج نہیں کرے گا. لیکن نہ اعراب پہ بھی کرتا ہے لیکن دوسرے کو اسم پہ داخل ہوتا ہے زیادہ. تو اگر معنی ایک ہی نہیں، معنی ایک ہی لیکن کئی دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی سیم ہے. یہ آپ نے شیوخ کا مؤنث، شیوخ کا مؤنث کیا ہوگا؟ شیخاتن اور شیخات، ہو سکتا ہے شیخات، واللہ عالم، مجھے اتنا. جی جمع کئی، شیوخ بھی جمع ہی ہے نا. جی اینا تسکننا یا نساء الثالث. اچھا یہ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ شروع میں کیا لکھا ہے؟ آل قہوہ. یہ آل کیا ہے؟ یہ حرف استفہام تھا اور آگے حمزۃ الوصل تھا. حمزۃ الوصل کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر اس سے پیچھے کوئی ساؤنڈ آ رہا ہو تو اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اگر حمزۃ الوصل سے پہلے حمزۃ الاستفہام ہوگا، حمزۃ الوصل کو ڈراپ کریں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ استفہام کا ہے یا اپنا حمزۃ الوصل کا ہے. تو اس لیے اس کا حل کیا کرتے ہیں کہ اس کو مدہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو آل قہوہ تشربون ام الشایا یا اخوان. اور آل قہوہ کو منصوب کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ تشربون کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. پی رہے ہو کیا؟ کافی اور یا چائے. تو اب اس کے مؤنث کیسے بنائیں گے؟ آل قہوہ تشربنا ام الشایا یا اخوات. صحیح. الرابع رقمہ، رقمہ ہاتف الجامعاتی. رقم کہتے ہیں نمبر کو، ہاتف کہتے ہیں فون کو. صحیح، ٹیلی فون، فون کو. جامعہ یونیورسٹی. اتعرفنا رقم ہاتف الجامعاتی یا اخوات. صحیح. کیا تم جانتے ہو یونیورسٹی کا فون نمبر؟ ہاتف فون اور رقم نمبر، فون کا نمبر. نمبر جی، اردو میں یہ والا ہوتا ہے، عربی اردو والے. جی الخامس، اس کو پہلے کیا پہلے والے ورڈ کو کیا پڑھیں گے خامس میں؟ لم نہیں، لیما. اصل میں کیا تھا؟ لیما. اس کو شارٹ کر دیا لیما. کیوں؟ تضحکون، ضحکا یضحکو، آنا ہنسنے کا. اچھا ہنسنا فعل لازم ہے متعدی ہے؟ لازم ہے. بارک اللہ فیک. متعدی فعل کے مفعول کی ضرورت ہے. میں ہنسا، کون سا مفعول چاہیے؟ کس پر؟ ایک الگ بات ہے. میں ہنسا بات مکمل ہے. اس کا متعدی پتہ ہے کیسے بناتے ہیں؟ سورۃ النجم میں اس کا موجود ہے متعدی. سورۃ النجم. اضحک و ابکا. اضحک یضحک، اضحاک کا مطلب ہے ہنسانا. ایک ہے ہنسنا اور ایک ہے ہنسانا. صحیح. لما تضحکون یا اولاد مؤنث، لما تضحکنا یا بنات. کیوں؟ کس لیے؟ کیا وجہ ہے؟ لم اور لما میں کیسے پتا چلے گا؟ لم کیا ہوتا ہے؟ نفی ہوتی ہے. کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ لم کس سے پہلے آتا ہے؟ مضارع سے پہلے آتا ہے. جب وہ مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع کو وہ کیا کرتا ہے؟ تو آگے نون لکھا ہوا ہے، مجزوم کرتا ہے، مجزوم کرتا ہے. صحیح. جی السادس، اتقرؤون القرآن كل صباح یا اخوان؟ اتقرأنا القرآن. صحیح. وہ جی اس کے بعد السادس السابع، اتسألون المدرس اسئلة كثيرة یا اولاد؟ اتسألنا، اتسمعون الاخبار، اتسمعنا، اتقرأنا. تفعلنا کے وزن پہ. اگر کسی کو کوئی بھی چیز کلیئر نہ ہو پلیز تو بتا دیجیے گا. اگر بہت زیادہ تیز آ رہے ہیں تو بھی بتا دیجیے گا. کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو بھی بتا دیجیے گا پلیز. التاسع مع من تلعبنا یا بناتی. جی ہم اسی طرح جس طرح یہ لکھا ہے واو ہٹا دیں، صرف نون کو پیچھے کر دیں. آن لائن والوں سے تو میری ناراضگی ہے پوری پوری. آن لائن والوں کو تو میں بس نہ جواب دیتے ہیں نہ کلاس میں کوئی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، صرف بس یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سلو ہو جائیں یا واپس ریپیٹ کر دیں. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ آن لائن والوں کو بچے بہت تنگ کرتے ہیں، گھر والے. اچھا اچھا اچھا. ساتھ کس کے ساتھ؟ مع من، یہ ساتھ ہے. مع من کس کے ساتھ؟ مع مضاف، من مضاف الیہ. کس کے ساتھ؟ لما کا جو آپ نے کہا ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں. لما یہ لام حرف یہ لام حرف جر ہے. میم الف ما جو ہے یہ جو کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے
تو لیما تھا کس لیے, لیکن اس کا الف غائب کر دیتے ہیں جب حرف جر لگتا ہے ماں کے ساتھ, تو اس کا ہاں الف غائب کیا جا سکتا ہے, تو یہ ہو گیا لما, کیوں, کس لیے. جی لاسٹ کیا ہے, لما تجلسنا ہو جائے گا, ہونا یا نساء جلس یجلسو تجلسونا انتن تجلسنا. بارک اللہ فیکم. اچھا اس کو بھی جلدی سے کر لیں انشاءاللہ نماز سے پڑھیں گے. حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ الی جمع. انا افهم الدرس جیدا, انا سے ہو گیا نحن, افهم سے ہو گیا نفهم الدرس. سمپل, جب واحد متکلم کو جمع متکلم میں کرنا ہے, واحد متکلم کا فعل تھا افعل, جمع متکلم کا ہو جائے گا نفعل. تو انا افهم نحن نفهم, انا لا اذهب نحن لا نذهب, انا اشکرک نحن نشکرک, انا اجلس نحن نجلس, انا الان اکتب نحن الان نکتب. سمپل معنی امید ہے کلیئر ہوگا. پہلے والے کا تھا میں درس سمجھ رہا ہوں اچھے سے, دوسرا میں نہیں جاتا بازار روز, تیسرا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں استاد, میں چوتھا میں یہاں بیٹھ رہا ہوں ٹیچر کے سامنے, اور نمبر 5 میں ابھی لکھ رہا ہوں برقیہ ٹیلی گرام. صحیح. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, انا الان اکتب برقیۃ فنحن الان نکتب برقیۃ. جی اس کے بعد امام کل جملۃ صیغتان للفعل, ہر جملے کے سامنے جو ہے وہ دو صیغے دیے ہوئے آپ کو فعل کے لیے. اخترس صیغۃ الصحیحہ, کیا کرنا ہے, چوز کریں, اختیار کریں صحیح صیغے کو. تو یہ سمپل سا ہے, آپ اس کو انشاءاللہ نماز کے بعد دیکھ لیجیے گا, پھر ہم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. جی اگر آن لائن کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے گا. امام کل جملۃ صیغتان للفعل, ہر جملے کے سامنے دو صیغے ہیں فعل کے. اخترس صیغۃ الصحیحۃ, آپ صحیح صیغے اختیار کریں, واکمل بہ الجملہ, اور اس کے ذریعے جملے کو مکمل کریں. کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کتب احمد الدس, یہاں سے فی ای سنۃ, کہاں سے, سوری میرا پیج آگے پیچھے ہو گیا. جی فی ای سنۃ یا فتاح, فی ای سنۃ تدریسین یا فتاح, فی ای سنۃ ریسین تدرسین یا فتاتو. صحیح, فتاتو کس کو کہتے ہیں, جوان لڑکی, اور واحد مؤنث مخاطب ہے انتی ہے, تو اس لیے تدرسین. صحیح. الثانی ڈائریکٹ پڑھ لیتی ہوں. اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد, کیا آپ جانتے ہیں اس طبیب کا نام جو یہاں رہتے ہیں ہمارے گھر کے آگے, اے احمد. صحیح. اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد, بالکل صحیح. الثالث لماذا تكتبن الواجبات بقلم الاحمر یا بناتی, یا بنات, لماذا تکتبنا, تکتبنا, جہاں تک لکھا ہے آپ سب نے ہوم ورک, لماذا, لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں, کیوں آپ سب نے لکھا ہے ہوم آپ ورک, لکھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں آپ سب نے اپنے قلم, اپنے سرخ قلم سے, اے میری بہنوں, بناتی بیٹیوں. اے میری لماذا تکتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی, کیوں آپ لکھ رہی ہو اپنے کیوں آپ ہوم ورک کو لکھ رہی ہو ریڈ پین سے, اے میری بیٹیوں. فی وقت العملی عملہ, عملی, فی وقت العملی, عملی, تلعبنا نہیں تلعبون یا ابنائی, صحیح. کیا آپ کے وقت میں
نہیں کام کے وقت میں کام کے وقت میں آپ سب کھیل رہے ہو اے میرے بیٹوں. صحیح. متا الى السوق نہیں متا تذهبنا الى السوق یا ابی. متا تذهب صحیح. تذهبو الى السوق یا ابی. کب آپ جا رہے ہیں بازار کی طرف اے میرے ابو. کب جائیں گے. کب جائیں گے. اتعرفنا تعرفینا اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیتی یا امی. کیا آپ جانتی ہیں فون نمبر صیدلیہ فارمیسی. اچھا فارمیسی کا اے میری امی. هذه نہیں اتقرأنا صحیح. هذه المجلة مجلتا یا اخواتو اخواتو. کیا آپ پڑھ رہی ہیں یہ رسالہ اے میری بہن. صحیح. آفی مہاجمع الجامعاتی الجامعاتی تسکنون یا اخی. کیا واپس دیکھیں. اخی کتنے بھائی ہیں. ہاں ایک ہی ہے. تو پھر تسکنون نہیں کنونا تو جمع کے لیے ہوگا نا. تسکنو انت تسکنو. اچھا ہاں. افی مہاجع الجامعتی تسکنو یا اخی. کیا آپ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو اے میرے بھائی. میرے بھائی. نحن لا العب. نحنو کے لیے کیا آئے گا. نحنو ہاں نلعب آئے گا. صحیح. نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع. ہم نہیں کھیل رہے ہیں فٹ بال صحیح. رستے میں روڈ میں. این تدرس انت. ادرس نہیں تدرس بالجامعۃ الاسلامیہ. صحیح. ترجمہ کریں گی. ہم درس کہاں سے درس پڑھ رہے ہیں آپ. صحیح. کہاں پڑھتے ہیں آپ. کہاں پڑھتے ہیں آپ. ندرس میں پڑھتا ہوں جامعہ اسلامیہ سے. جزاک اللہ خیرن بارک اللہ فیکی. انت تھا واحد سے مخاطب تھا اس لیے جواب بھی واحد کا ہی آئے گا. انا ادرس. آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. آپ کہاں پڑھتے ہیں. باتیں کی اردو میں کہنے کے دو طریقے. کیا فرق ہے. آپ کہاں پڑھتے ہیں کا مطلب آپ ابھی کہاں پڑھ رہے ہیں نا. دونوں میں کوئی فرق ہے. آپ کہاں پڑھتے ہیں اور آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. وہ پھر تدرس نہیں آئے گا نا. وہ پھر تقرا آئے گا. کتاب کو پڑھنے کے لیے تقرا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اچھا جی الحمدللہ. آگے غور کریں. انا اور انا میں کچھ استعمال میں اختلاف بتا رہے ہیں. پہلا سینٹنس ہے سمعت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفى. سمعت میں نے سنا. کیا سنا. یہ کہ وہ احسن طبیبۃ فی المستشفى کہ وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہیں ہاسپٹل میں. یہاں پہ انا استعمال ہوا یا انا استعمال ہوا. انا استعمال ہوا. یقولون وہ کہتے ہیں انہا احسن طبیبۃ فی المستشفى کہ وہ بہترین ڈاکٹر ہیں ہاسپٹل میں. اب یہاں پہ انا استعمال ہوا. تیسرا سینٹنس ان القرآن کتاب اللہ. بے شک قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے. تو آپ کو وہ یہ تین سینٹنس سے یہ تین رولز بتا رہے ہیں. فی اول الجملۃ اگر سینٹنس کے بگننگ میں آئے گا تو کس طرح آئے گا. انا. یعنی کہ اگر سینٹنس کے مڈ میں آئے گا تو کیا آئے گا. انا آئے گا. سینٹنس کے بگننگ میں آئے گا تو انا آئے گا. سینٹنس کے مڈل میں آئے گا تو انا آئے گا. فعل قال کے بعد قال چاہے ماضی میں ہو یا مضارع میں یقولو ہو اس کے بعد اگر آئے گا تو انا آئے گا. اور اگر اس کے دوسرے افعال کے بعد آئے گا تو انا آئے گا. دوسرے افعال کوئی بھی کسی اور فعل کے بعد اگر آ رہا ہے بیچ میں دیکھیں بیچ میں تو قال کے بعد ہی بیچ میں ہی آ رہا ہے نا. ایک طریقے سے دکھنے میں تو بیچ میں ہی لگے گا. ٹیکنیکلی وہ بیچ میں نہیں ہوتا. وہ ٹیکنیکلی کیوں بیچ میں نہیں ہوتا. کیونکہ قال کے بعد یہ جو بات جو کہی جاتی ہے یہ ایک الگ سے سینٹنس ہوتا ہے. یہ کہلاتا ہے مقولہ کہ کہنے والے نے کیا کہا وہ اس کے پورا سینٹنس ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آسانی کے لیے اگر سینٹنس اگر جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو انا آئے گا. جملے کے بیچ میں آئے گا تو انا آئے گا. فعل قال کے بعد جو ہے وہ انا آ جائے گا. بالکل بالکل جی انا آئے گا.
ٹھیک ہے, تو صرف سمپل سی 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. اگر شروع میں آئے گا تو ان آئے گا, قال کے بعد آئے گا تو ان آئے گا, اس کے علاوہ جو ہے وہ انا آئے گا. ہاں, اور اوروں کی بھی ہوتی ہیں, اوروں کی بھی ہوتی ہیں, سمپل فی الحال اتنا ہے. وہ آپ بڑے شیخ سے پوچھیں. جی, پہلے سینٹنس سے بتائیں کہ انا پڑھا جائے گا یا انا پڑھا جائے گا. اظن انہو یا انہو, کہ دوسرے فعل کے بعد کیا آئے گا, انا. صرف قال کے بعد آئے گا انا. تو اظن انہو طالب, میرا گمان ہے یا میرا خیال ہے کہ وہ ایک نیا طالب علم ہے. نہیں, ماضی مضارع قال یقول دونوں سیم رہیں گے. الثانی, اس میں کیا آئے گا, دے گا, نہیں ضروری نہیں ہے, تاکید کا دے گا. قال المدرس, یہاں پہ پہلے بتائیں کیا آئے گا, انا آئے گا. قال المدرس ان الطالب الجدید مجتہد جدا. اب جس کو سمجھ میں آئے وہ سمجھ لے, جس کو نہیں سمجھ میں آئے وہ نہ سمجھے. قال فعل, المدرس فاعل, ان الطالب الجدید مجتہد جدا, یہ پورا کیا ہے, ایک سینٹنس ہے. یہ پورا سینٹنس ٹیکنیکلی مفعول ہے. مفعول ہے کیونکہ اس نے جو کہا یہ وہ چیز ہے نا, مقولہ ہے, مفعول ہے. اب یہ پورا سینٹنس مفعول ہے. اندر یہ خود ایک سینٹنس ہے. سینٹنس شروع کس سے ہوتا ہے, انا سے ہوگا. تو یہاں پہ تاکہ کا سے زیادہ بے شک کا معنی آئے گا. تاکید کا معنی ہے کہ بے شک نیا طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے, کیونکہ یہ وہ بات ہے جو کہ مدرس نے کہی تھی. اگر جب مدرس نے کہا تھا تو کیا کہا تھا, صرف یہ کہا تھا ان طالب الجدید مجتہد جدا. اس نے یہ نہیں کہا تھا قال المدرس یا انا اقول, اس نے تو یہ کہا تھا نا ان طالب المجتہد ان طالب الجدید مجتہد جدا. دوسرے نے جب اس کو نریٹ کیا تو اس نے کہا کہ قال المدرس, پھر اس نے وہ بات بتائی. جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نیا سینٹنس شروع ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. تو اسی طرح قال کے بعد عام طور پہ یہ بات جو ہو رہی ہوگی وہ ایک الگ سے, اس وجہ سے اس کو انا پڑھا جائے گا. جی, ان طالبہ, ان کیسا ہو گیا, بالکل. مجتہد اس کی, بالکل. جدن ایک, آپ کبھی کبھی بریانی پہلے ملتی ہے پھر زردہ ملتا ہے, زردے کے اوپر وہ جو گلاب جامن ہوتا ہے نا, یہ وہ جدن. جی, الثالث سمع, کیا کر لیں. جی, یہ اچھا سوال ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کا. کون سا والا, ہاں جی بالکل بنا سکتے ہیں, بالکل. ان طالب الجدید مجتہد جدا, اگر آپ نے ویسے ہی لکھا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پہ انا کیا کرتا ہے, پیچھے سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اظن انہ طالب, میرا گمان ہے کہ وہ, یہاں پہ میں گمان کے ساتھ بے شک کا معنی کروں گا, سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میرا گمان ہے انا, یہ کام یہ کر ہی نہیں رہا. انا قال سے تعلق نہیں ہے اس کا, یہاں پہ انا کا تعلق قال سے ہے ہی نہیں. یہ قال المدرس, میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ جو اس طرح آئے گا وہ اس کا انا کا قال سے تعلق نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ ایک الگ جملہ ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ جملہ الگ ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ابتدا میں انا آ رہا ہوتا ہے. دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سینٹنس کمٹ ہے کیونکہ پنکچویشنز نہیں لگے ہوئے نا. جیسے انہوں نے کہا نا پنکچویشن لگا, اب احادیث سے پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عام طور پہ وہ کولن لگا ہوا ہوتا ہے, پھر ایک الگ سے, تو وہاں پہ وہ انا پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ لگائیں گے, اگر یہ اسکرپٹ لکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا, قال المدرس کولن, پھر ایک الگ سے سینٹنس ہوتا, تو وہ سینٹنس انا سے شروع ہوتا, انا سے شروع ہوتا, انا سے. لیکن عام طور پہ جی سائڈ میں لکھا ہوتا نا, سائڈ میں جو جس طرح ہم پیسج پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے حامد, پھر اس کے بیٹے نے کہا, اس کی بیٹی نے کہا, جو بھی. تو اصل میں کیا ہوتا ہے قال حامد, اب وہ بار بار قال نہیں کہتے, صرف وہ بندے کا نام لے دیتے ہیں. تو قال المدرس یہاں پہ اس طرح الگ سے ہے, کہا کیا انہوں نے, وہ ایک الگ سینٹنس کہا, اس سینٹنس کی ابتدا انا سے ہو گئی. آسانی کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی قال آیا تو اس کے بعد انا پڑھ لیجیے گا, آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے جی. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم, میں نے سنا. اب آپ کیا بولیں گے سلمان بھائی, آپ کیا کہیں گے, میں نے سنا یہ کہ کا معنی آ رہا ہے نا, اوپر نہیں آئے گا. مدرس نے کہا یہ کہ نہیں, مدرس نے کہا بے شک نہیں آتا. ٹھیک ہے. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم. الرابع ان اللہ ربی قال زمیلی, قال کے بعد ان المدرس ما جاء اليوم, یوم آج کے دن. اشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اليوم لان هذا اليوم, آج کا دن, ظرف. قرأت في, اچھا معنی امید ہے کلیئر چل رہا ہوگا, کوئی بھی ورڈ یا سینٹنس نہیں ہوگا جس کا معنی واضح نہ ہو. قرأت في الصحيفة ان وزیر الخارجیہ سيرجع من لندن غدا, میں نے پڑھا صحیفہ اخبار میں یہ کہ وزیر خارجہ فورن منسٹر جو ہیں وہ لوٹیں گے لندن سے کل. اظن انکا
अन्नका मिन पाकिस्तान قال لي طبيب إنك لست بمريض أظن أن الطبيبات اللاتي خرجن من المستشفى الآن من الولايات المتحدة میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرز فیمیل ڈاکٹرز وہ جو خرجنا نکلی ہیں ہاسپٹل سے الآن اس وقت من الولایات المتحدہ کہاں سے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے یونائٹڈ کا معنی متحدہ سے اور ولایات اسٹیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس سے یو ایس سے اتعرفین ان الطالبة الجديدة التي جاءت قبل 3 أيام تعرف 5 لغات کیا آپ جانتی ہیں یہ کہ نئی اسٹوڈنٹ وہ جو آئی ہیں 3 دن پہلے وہ کیا جانتی ہیں 5 زبانیں جانتی ہیں جی وہ 5 زبانوں میں آپ کو ڈانٹ سکتی ہیں جی 12 کیا ہو جائے گا ان الدرس سهل یقولون ان الامتحان سيكون في الاسبوع الاول من شهر رجب وہ کہتے ہیں کہ امتحان بے شک امتحان سيكون ہوگا عن قریب ہوگا فی الاسبوع الاول اسبوع کس کو کہتے ہیں ہفتے کو پہلے ہفتے میں ہوگا شہر رجب رجب کے مہینے میں اتظن اننی ضعیف کیا تمہارا گمان ہے کہ میں ضعیف ہوں ثم بعد هذا هذه اسماء ایام الاسبوع ویک ڈیز کے کیا نام ہیں یوم السبت سبت کس کو کہتے ہیں سیٹرڈے ہفتہ ثم یوم الاحد اتوار یوم الاثنین منڈے یوم الثلاثاء ٹیوزڈے یوم الاربعاء وینسڈے یوم الخمیس تھرسڈے و یوم الجمعہ فرائیڈے اس میں سے یوم السبت الگ ہے یوم الجمعہ الگ ہے جمعہ تو آسان نام ہے یوم السبت قرآن میں بھی ہے اصحاب السبت جو کہلاتے ہیں ہفتے والے دن والے پھر پہلا دن اتوار کا ہے تو احد دوسرا دن منڈے اثنین پھر ثلاثاء اربعاء اور خمیس ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 5 پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن پانچواں دن ایک دن جمعہ ایک دن ہفتہ الکلمات الجدیدہ دواء جمعہ ادویۃ دوا معنی دوائی اردو میں بھی دوائی میڈیسن ادویہ اس کی جمع واجبات ہوم ورکس جار و جمعہ جیران ویسے ہو سکتا ہے ہمارے اس چیپٹر میں جو جس کانٹیکس میں آیا ہے وہ ہوم ورک کے معنی میں ہے واجب آپ کے اوپر کتنا واجب ہے جو آپ کے اوپر ضروری ہے جارون جیران پڑوسی نیبر تلمیذ تلامذۃ اسٹوڈنٹ شاگرد تلمیذات تلمیذات فیمیل رقم و جمعہ ارقام نمبر ہاتف و ہواتف فون ٹیلی فون عمل و اعمال ایکشن یا عمل ٹھیک ہے وقت اوقات اردو میں بھی ہوتا ہے ٹائم وزیر الخارجیہ خارج باہر کو کہتے ہیں باہر کا وزیر یعنی فورن منسٹر شہید یشہد گواہی دینا ضاحک یضحک ہنسنا ہفتے کے دن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اگر ال لگا رہے ہیں تو تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے یوم السبت یوم السبت صحیح چلیں جی الحمدللہ جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اگر کوئی سوال ہو تو پلیز بتا دیں استاد ہے یا شیخ ہے اس شاگرد جو اس سے حدیث بیان کرتا ہے حدیث لیتا ہے اس کو کہتے ہیں تحمل الحدیث عمل تحمل کہلاتا ہے جی اور بندہ جو ہے متحمل کہلاتا ہے متحمل جی متحمل کہلاتا ہے متحمل کہلائے گا جی دوسرا ہے ادا الحدیث حدیث کو لینا اور آگے بیان کرنے کو ادا کہتے ہیں ادا جو ہے بیان کرنے کو حدیث اس نے لے لی حدیث یاد کر لی اس کو آگے جو بیان کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ادا الحدیث وہ ابلاغ الحدیث الی الغیر ادا کیا ہوتا ہے وہ ابلاغ پہنچانا الحدیث حدیث کو الی الغیر غیر تک ابلاغ الحدیث الی الغیر ہوا یعنی ادا الحدیث کیا ہے ہوا ابلاغ الحدیث الی الغیر دوسروں تک پہنچانا دوسروں تک اپنی سند سے آگے تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں ابلاغ جی ادا الحدیث یعنی پہلے خود حدیث کا علم حاصل کرنا پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ کیا ہے تحمل والادا اس کو کہتے ہیں تحمل والادا حدیث کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے بیان کر دینا تیسرا ہے کتابت الحدیث حدیث کا لکھنا وہ نقل الحدیث عن طریق الکتابہ کتابت مطلب لکھنا الحدیث حدیث کا وہ نقل الحدیث حدیث کو نقل کرنا عن طریق الکتابہ کتابت لکھ کر نقل جی عن طریق یعنی لکھنے کے راستے طریق کہتے ہیں راستے سے یعنی لکھنے کے ذریعے جو ہے حدیث کو نقل کرنا یعنی کسی نے حدیث سنی اور اس کے بعد جو ہے اس کو لکھ لیا اور آگے پہنچا دیا اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایک الکتابہ صورت ہوتی ہے ایک صورت ہوتی ہے المناولہ مناولہ یہ صورت ہے کہ جو شیخ ہے وہ حدیثیں پڑھ رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے جس کو املا کہتے ہیں یعنی وہ سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو یاد کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امام مالک کی مجلس میں حدیث پڑھنے گئے جب تو سارے جو طلباء تھے وہ ان کے پاس کاپیاں اور دفاتر وغیرہ تھے جن پر لکھ رہے تھے صرف ایک یہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا
تو امام مالک رحمہ اللہ کو کی نظر پڑی جب انکار کہ یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ آپ لکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا میں دل میں لکھ رہا ہوں. تو پھر جو انہوں نے پڑھایا تھا وہ سارا ان سے سنا، انہوں نے سنا دیا، یعنی اس قدر حافظہ تھا. انہوں نے جتنا بھی جو حدیث سنی تھی وہ ساری سنا دی. تو آپ نے شاید پڑھا ہوگا حدیث کو محفوظ کرنے کے 2 طریقے جی، ضبط الصدر و ضبط الکتابہ. کچھ کے پاس جو ہے وہ یاد کرنے کی قوت کم ہوتی ہے، جیسے آج کل جو ہے اکثر جو ہے ضبط الصدر ہے، اور دوسرے ضبط الکتابہ وہ لکھ لیتے ہیں، یہ یاد نہیں کرتے، وہ لکھ کر جو آگے پہنچا دیتے ہیں. تو یہ تحمل الحدیث، ادا الحدیث اور کتابت الحدیث. دوسری الکتابہ، المناولہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں ناول، یہ لفظ اسی سے نہیں، اردو میں ہوتے ہیں ناول، عربی کا لفظ ہے مناولہ. لکھنا یا لکھ کر کسی کو دے دینا. ہاں، کتابت جو ہے کسی کلاس میں بیٹھ کرنے کی، یا پھر یہ مناولہ جو کسی کتاب سے نقل کرنا، یعنی آپ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں حدیث لکھی، آپ نے مجھے دی، میں نے اس سے نقل کر لی، یہ مناولہ کہلاتا ہے. کتابت جو ہے املا کے طور پر میں بول رہا ہوں، آپ لکھ رہے ہیں، یہ کتابت ہے. اس کے بعد ہے التابع. احادیث جو ہے مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ احادیث جو آپ نے پڑھا وہ صحیح ہوتی ہیں، صحیح لذاتی ہی، اور دوسری کچھ روایت حسن ہوتی ہیں. اور ان روایات کو جو حسن سے جو صحیح لغیر ہی تک کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ حسن روایت ہے، اس کو صحیح لغیر ہی تک، اسی طرح ضعیف روایت ہے، اس کی ذوق جو ہے کم ہے، ضعیف ذوق یسیر ہے، تھوڑا سا ہے، اس کو حسن لغیر ہی تک کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ اس کا یہ طریقہ ہے المتابعات و شواہد کہتے ہیں اس کو. دوسری اسناد کو دیکھنا، ان کو چیک کرنا، اس کے شواہد اور متابعات، کہ اس میں اس حدیث کو کہیں اور بھی ذکر ہے، کسی اور کتاب میں بھی ہے، اگر وہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں یا متابعہ ہوگی یا شواہد ہوگی. یعنی ایک روایت ہے، وہ ایک کتاب صحیح بخاری میں ہے، اب وہی روایت صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ والی روایت جو ہے یہ اس کی مطابعت ہوگی یا شواہد ہوگی، یعنی اس کے تابع ہوگی یا اس کی شاہد ہوگی. اسی طرح ایک روایت جو ہے ضعیف ہے، پھر علماء چیک کرتے ہیں کہ دوسرے جو طرق ہیں، دوسری اسناد ہیں، اس سے تو کہیں نہیں ہے، تو یہ اگر مل جاتا ہے تو یہ اس کے مطابعات اور شواہد، اس سے جو ہے سند قوی ہو جاتی ہے. یعنی جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ سند اس میں قوت آئے گی. اور بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے، یہ مطابعات اور شواہد چیک کرنے سے. تو تابع کیا ہوتا ہے؟ وہ الحدیث المشارک لحدیث آخر. تابع وہ حدیث، والحدیث ایسی حدیث، المشارک جو شریک ہو، لحدیث آخر دوسری حدیث کے ساتھ، لفظاً و معنی، لفظی طور پر اور معنوی طور پر. یعنی ایک حدیث ہے، ایک ہی الفاظ ہیں، اور وہ ایک کتاب میں بھی ہے، دوسری کتاب میں بھی ہے، تو وہ دوسری کتاب میں مطابقت کہلائے گی، اس کی تابع کہلائے گی. او معنی فقط، یا معنی جو ہے ایک ہی ہو، یعنی الفاظ مختلف ہوں اور معنی جو ہے ایک ہی ہو، یہ بھی مطابقت ہے. مال اتحاد فی الصحابی، صحابی جو ہے ایک ہی ہو، یعنی اگر صحابی ایک ہی ہے اور حدیث جو ہے اس کے مختلف کتابوں میں ہے تو یہ مطابقت کہلائے گی. جی، التابع هو الحدیث المشارک، مشارک لحدیث آخر، ایسی هو الحدیث المشارک لحدیث آخر لفظاً و معنی، یعنی ایسی حدیث جو شریک ہو دوسری شریک سے حدیث کے ساتھ، یعنی دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، یعنی ایک ہی بات بیان کر رہی ہیں دونوں حدیثیں، لفظاً و معنی. بعض اوقات لفظ بھی ایک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے معنی ایک ہوتا ہے، لفظ مختلف ہوتے ہیں. او معنی فقط، یا معنی صرف معنی جو ہے ایک ہی ہو دونوں کا، یعنی معنی بیان کرنے میں جو ہے وہ دونوں حدیثیں شریک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں، ایک ہی بات کو دو حدیثیں بیان کر رہی ہیں. آخری مال اتحاد فی الصحابی، مال اتحاد، اتحاد یا متحد ہو، دونوں حدیثوں میں جو بیان کرنے والا صحابی ہے وہ ایک ہی ہو، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تابع. یعنی کم سے کم معنی ایک ہو، یا کبھی کبھار لفظ اور معنی بھی ایک ہوتا ہے، اور دونوں کا جو صحابی جو بیان کرنے والا ہے وہ ایک ہو. جی، اس کی مثال یوں ہے، جیسے بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس میں بہت سارے جو ہے صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہت سارے الفاظ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
یہ ایک الفاظ ہیں، اسی الفاظ کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر ہے، اور دوسرے الفاظ کچھ یوں بھی ہیں، من قال علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی، میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی وہی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مطابعات اور شواہد جو صحیح حدیث ضعیف حدیث کے ہوں، بعض اوقات صحیح ہو، اور صحیح کے بھی درجات ہیں، یعنی وہ سب سے اعلیٰ درجے پر جاتی ہے جتنے زیادہ شواہد ہوں اور جتنے زیادہ مطابعات ہوں جی، لیکن اس میں بھی درجات ہیں، آپس میں درجات ہیں، جیسے متفق علیہ جی، متفق علیہ حدیث میں صحیح میں سب سے جو پہلا درجہ ہے، یعنی سب سے بلند ترین درجہ صحیح حدیث کا وہ متفق علیہ۔ وہ کیوں متفق؟ کیونکہ اس میں امام بخاری بھی ذکر کر رہے ہیں اور امام مسلم بھی ذکر کر رہے ہیں، دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ سب سے اصح جو ہے اسانید ہے، یا سب سے بہترین جو ہے حدیث جو صحیح میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ یہ پیج نمبر 12 ہے۔ والحدیث المشارک لحدیث آخر لفظا و معنی، وہ حدیث جو شریک ہو دوسری حدیث کے ساتھ لفظا و معنی، لفظی طور پر اور معنی تو، یعنی دونوں میں الفاظ اور معنی ایک ہی ہو، الفاظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، او معنی فقط، یا پھر معنی جو ہے ایک ہو الفاظ میں تبدیلی ہو، مال اتحاد فی الصحابی، لیکن صحابی ایک ہی ہو، صحابی جو ہے دونوں میں متحد ہو۔ اگر صحابی چینج ہوگا تو پھر اس کو تابع نہیں کہیں گے، صحابی اگر چینج ہوگا تو یہ تابع نہیں ہوگی یا متابعہ نہیں ہوگا بلکہ شاہد ہوگا۔ دوسرا الشاہد هو الحدیث المشارک لحدیث آخر، الشاہد ایسی حدیث جو شریک ہو دوسری حدیث کے، لفظا و معنی، لفظی طور پر یا معنوی طور پر، او معنی فقط، مال اختلاف فی الصحابی، صحابی میں اختلاف ہو، یعنی جو بیان کرنے والا صحابی ہے وہ الگ ہوں۔ جی صحابی وہ سب سے پہلا والا راوی، یا نیچے سے دیکھیں سب سے آخری راوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے وہ کیا؟ جی وہ یعنی ایک حدیث ہے، اس کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی روایت کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی روایت ہے وہ جو ہے شاہد ہوگی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت کی، یعنی دونوں میں بات ایک ہی بیان ہو رہی ہو، معنی ایک ہو، لیکن صحابی مختلف ہو تو اس کو کہیں گے شاہد۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم اصل کس کو بنا رہے ہیں، ہم ایک جو ہے ہمارے پاس جو ہوگی، ہمارے پاس ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے، اب اس کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس اور کوئی جو حدیث ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جس کے لیے وہ جو ہے دوسری جو ملے گی وہ شاہد کہلائے گی۔ ایک کتاب ہم نے حدیث کسی کتاب میں پڑھی، اب وہ دوسری حدیث جو اس کے لیے تلاش کر رہے ہیں جو مل جائے تو وہ شاہد کہلائے گی اس کی۔ نہیں، ہمارے پاس جو سامنے حدیث پڑھتے پڑھتے ایک حدیث آ گئی، اب ہم نے تلاش کرنا کہ اس معنی میں کوئی اور حدیث بھی ذکر ہے، تو جو ہمارے سامنے والی حدیث ہے وہ نہیں، دوسری والی حدیث جو ڈھونڈیں گے وہ شاہد کہلائے گی۔ جی شاہد کا مطلب ہے کہ دلیل کے طور پر، یعنی یہ ہمارے پاس اصل ہے، وہ جو دوسری ہم ڈھونڈیں گے وہ دلیل ہو، یعنی وہ گواہی دے گی کہ یہ والی یہ معنی اور جگہ بھی ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ هو الحدیث المشارک، ایسی حدیث جو شریک ہو لحدیث آخر دوسری حدیث کے ساتھ لفظا و معنی، یعنی دونوں حدیثیں ایک ہی معنی، ایک معنی بیان کرنے میں ایک دوسرے کی شریک ہوں، او معنی فقط، یا پھر ایک ہی معنی ہو، یا لفظ اور معنی دونوں ایک ہوں یا صرف معنی ایک ہو، مال اختلاف فی الصحابی، صحابی میں اختلاف ہو، یعنی صحابی ایک ہی ہو تو یہ تابع کہلائے گی، اور صحابی الگ الگ ہوں تو یہ شاہد کہلائے گی یہ حدیث۔ جی جی صحابی اور معنی ایک ہی ہو رہا۔ جی مثال کے طور پر اس کی مثال سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، سنن ترمذی میں حدیث کے راوی ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور یہی حدیث جو ہے بعض علماء نے اس کے توابع اور شواہد ذکر کی، یہی حدیث جو ابو سعید رضی اللہ عنہ دوسری جگہ بیان کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ،
تو یہ والی حدیث راوی جو ہے ایک ہی ہے تو یہ اس کی تابع کہلائے گی. اور دوسری جگہ مسند احمد میں یہی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ. تو یہ والی روایت بھی اس کے شاہد کہلائی. اسی طرح یعنی یہ ابو ہریرہ کو نیچے سب راویوں کو دیکھا جاتا ہے, اس میں ایک راوی ابو ثقال المزی وہ جو ہے ضعیف ہے, یعنی ایک ہی جو راوی کو دیکھ کر نہیں بلکہ حدیث کے تمام راویوں کو دیکھ کر. مثال کے طور پر صحابی ہے, پھر تابعی ہے, تبع تابعی ہے, پھر 3 4 6 جو ہے صحیح آ رہے ہیں, ان میں سے 7واں جو اب آ رہا ہے 7واں وہ اگر ضعیف ہے تو پوری سند ضعیف کہلائے گی. جی یعنی ذکر کریں گے اس وقت دیکھیں گے کہ یہی ایک ہی سند ہے تو اس وقت کہیں گے یہ ضعیف ہے, اور اگر کوئی مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ضعیف سے اٹھا کر حسن لغیرہ تک لے جائیں گے. دیکھیں گے کوئی اور معنی میں اس میں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے لیکن اس معنی جو اس کا صحیح ہوتا ہے, کچھ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ معنی صحیح ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے بھی وہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح یہ والی روایت لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ سنن ابن ماجہ میں حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. تو یہ والی حدیث بھی پہلی والی حدیث سعید بن زید والی حدیث اس کی شاہد ہوئی. یہ سمجھ آئی ہے؟ نہیں کوئی بھی, ہاں کوئی بھی اسی معنی میں جب ہوگی تو وہ شاہد ہوگی. ہاں صحیح کی شاید جو ضعیف بھی بن سکتی ہے. ہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ معنی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ مقبول ہوگی یا نہیں. صرف یہ مل جائے کہ اس معنی میں ہے تو پھر وہ شاہد ہی ہوگی. جی جی یعنی اس کو ہم قبول کریں گے یا نہیں, پھر اس کی سند بھی چیک کریں گے. ہاں یہ واضح ہے یہ. اس کے بعد ہے السند العالی. سند العالی, عالی کہتے ہیں بلند کو, یعنی جتنی اونچی سند ہوگی بلند سند ہوگی. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے کم سے کم راوی ہوں یہ سند عالی کہلاتی ہے, یہ جتنے واسطے کم ہوں یہ عالی سند کہلاتی ہے. تو کیا ہے وہ ما قل رجالہ بالنسبۃ الی سند آخر, جو حدیث کی 2 سندیں ہیں, ایک میں جو راویوں کی تعداد 4 ہے, 4 راویوں کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, اور دوسری حدیث وہی حدیث ہے وہ 3 راویوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. تو یہ کیا ہے, پہلی والی سند جو 3 سے پہنچتی ہے یہ سند عالی کہلائے گی. اس میں صرف 3 واسطے ہیں, اور جس میں 4 واسطے آ گئے یہ سند نازل ہے. اسی طرح کوئی اور ایک روایت ہے اس میں ایک میں 4 واسطے ہیں دوسری میں 5 واسطے ہیں, تو 4 واسطے والی جو ہے یہ کیا ہے عالی ہے, اور دوسری والی نازل ہے. جو سند العالی ہوا ما قل رجالہ, جس میں کم سے کم رجال ہوں, قل قلیل ہوں اس کے رجال, بالنسبۃ الی سند آخر. یہ فیصلہ کیسے کریں گے, دوسری سند کو بھی دیکھیں گے. بالنسبۃ الی سند آخر, دوسری سند کے مقابلے میں اس میں جو روات ہیں, راویوں کی تعداد ہے وہ کم ہے, تو یہ کیا ہوا سند عالی ہے, قل کم. اور اس کے بعد سند النازل هو الذی کثر عدد رجالہ, والذی وہ سند جس میں رجال کے تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو, کثر زیادہ ہو, عدد رجالہ اس کے رجال کی عدد, اس کے بیان کرنے والے راویوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہو, بالنسبۃ الی سند آخر, دوسری سند کے مقابلے میں. کثر عدد رجالہ. سمجھ آ گئی, هو الذی کثر عدد رجالہ بالنسبۃ الی سند آخر. سند نازل کیا ہے, ایسی حدیث جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہو, کثر زیادہ ہو, عدد رجالہ رجال کی تعداد, بالنسبۃ الی سند آخر دوسری سند کے مقابلے میں. اگر اسی حدیث کی دوسری سند کو دیکھتے ہیں اس میں 3 راوی ہیں, اور اس سند کو دیکھتے ہیں اس میں 4 راوی. جی روات جی یعنی ایک ہی حدیث ہے, مثال کے طور پر انما الاعمال جی انما الاعمال بالنیات, اگر ہم اس کو صحیح بخاری میں دیکھیں تو اس میں 1 2 3 مثلا اس میں ایک صحابی ہے
ایک تابعی ہے، ایک تبع تابعی ہے. اور یہی جو روایت دوسری جگہ ہو اس میں یہی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، اس کے نیچے ایک اور محدث ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ والی جو سند ہوگی جس میں 3 راوی ہیں، 3 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ والی کیا ہوگی؟ عالی. یعنی یہ سند جو ہے عالی ہوگی. اور یہ والی جس میں 4 نازل ہوگی. جی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ایک ہی کتاب میں جو ہے حدیث 2 3 4 جگہ پر آتی ہے، 10 جگہ پر بھی آتی ہے. تو ایک جگہ پہ عالی ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ نازل ہوتی ہے. یعنی اس میں ایک تو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ متابعات اور شواہد مل جاتے ہیں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اگر ایک حدیث کو دوسری جگہ ذکر کرتے ہیں تو دوسرے کسی امام سے ذکر کرتے ہیں. اس سے جو حدیث ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی وہ والا راوی یہ بیان کر رہا ہے تو اور یعنی اس میں قوت آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یعنی جو عالی بیان کر رہا ہے اس میں اگر سند کمزور ہو تو یہ نازل والی مضبوط ہوتی ہے. جی جی اکثر جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے. جی تکرار یعنی راویوں کے اعتبار سے اگر ایک ہی حدیث کو مختلف راوی بیان کر رہے ہیں تو وہ تکرار ہو رہا ہے پھر. جی یہ واضح ہے. اور اس میں جو سب سے جو یعنی کتب الستہ میں سب سے جو زیادہ عالی سند ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس 22 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں. جی 3 واسطوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. جی 22 احادیث. جی اور اس باقی جو ہے جو جتنے بھی کتابیں ہیں 5 کتابیں، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، ان میں کوئی جو ہے روایت نہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر 5 روایات ہیں ثلاثیات، لیکن 5 ہیں کوئی 5 ضعیف ہیں. 5 جو ثلاثیات ہیں سنن ابن ماجہ میں، لیکن 5 ضعیف ہیں. تو سب سے امام بخاری رحمہ اللہ یعنی سند عالی ان کے پاس زیادہ ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد احمد بن حنبل بھی ہیں. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن صحیح بخاری میں ان کی صرف 4 حدیث ملتی ہیں. ان سے جو امام بخاری نے روایت کی وہ 4 حدیث ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا تو اس وقت ان کے اساتذہ بھی موجود تھے. ان سے پڑھنے کے بعد ان کے اساتذہ کی طرف چلے گئے، ان سے پڑھ کر آئے، پھر حدیث ان سے بیان کی، نہ کہ ان کو چھوڑ دیا تاکہ سند عالی ہو جائے. جی نہیں اپنے استاد کو چھوڑ کے، لیکن اس سے بھی جا کے پڑھ لیں تو پھر جو ہے یہ کیا ہے اس سے بھی مل جاتا ہے. جی 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 یعنی وہ بھی ان کا استاد بن جائے گا. ہاں یعنی اس کے لیے باقاعدہ جو ہے یعنی محدثین کے ہاں جو ہے مقابلہ ہوتا تھا اور کوشش کرتے تھے. ہاں اس کو یعنی اعزاز اور فخر سمجھا جاتا تھا. اور دور دور کے لیے سفر، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 1 مہینہ سفر کیا تھا، عبداللہ ابن انیس. یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث جو ہے انہوں نے ایک صحابی سے سن لی تھی، لیکن براہ راست جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس سے سننے کے لیے انہوں نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا تاکہ جو ہے اس سے حدیث سنیں اور ان کے سند عالی ہو جائے. اور اسی لیے کئی جو ہے میل سفر کرتے تھے، بلکہ ہزاروں میل جو ہے سفر کرتے تھے تاکہ سند عالی ہو جائے. سند جو ہے کم سے کم واسطے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ آج کل کے دور میں بھی کچھ علماء ہیں جو اس پہ یعنی کوشش کرتے ہیں. جیسے سعودیہ سے کوئی آتے ہیں پاکستان میں سند لینے، کوئی شام سے، مصر سے، اس طرح بڑے بڑے علماء کے پاس آتے ہیں اور کچھ حدیث پڑھ کے سند لیتے ہیں. ایک تو جتنی زیادہ اسناد ہوتی ہیں یہ ایک الگ شرف ہے محدثین کے ہاں، اور دوسرا جو ہے سند عالی جتنی ہو یہ. تو پچھلے دنوں میں پشاور میں ایک عالم شہید، ان کو شہید کیا گیا.
ان کے پاس 100 سندیں تھی، 100 یعنی مختلف مشائخ سے 100 سندیں انہوں نے جمع کی ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان کی، ہندوستان کی، اور اسی طرح عرب کی۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بہت مسجد نبوی کے مدرس تھے، اور وہاں بھی بیان کرنے جاتے تھے، یعنی حدیث کے باقاعدہ صرف یہ سند دینے کے لیے ان کا باقاعدہ 3-4 دن کا دورہ ہوتا تھا، ایک کتاب پڑھتے تھے اور سند دیتے تھے۔ تو انہوں نے 100 جو ہے سندیں جمع کی ہوئی تھی۔ جی کوئی سوال ہو اس میں یا؟ جی سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تحمل الحدیث۔ تحمل حدیث کو حاصل کرنا، اس کو لینا، تحمل کہتے ہیں، ویسے اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کو حاصل کرنا یا اس کا علم، وہ اخذ الحدیث عمن حدث به، اس شخص سے حدیث لینا جس نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی میرے پاس اگر حدیث ہے تو آپ مجھ سے روایت کریں گے، مجھ سے پڑھیں گے، تو یہ تحمل ہے۔ یعنی محدثین اس پڑھنے کو تحمل سے تعبیر کرتے ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں یہ چیز تحمل کہلاتی ہے۔ تحمل بہت سارے معنی میں، ایک اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جی دوسرا ہے ادا الحدیث، حدیث کو بیان کرنا، اس کو ادا کرنا۔ وہ ابلاغ الحدیث الی الغیر، کسی دوسرے تک حدیث کو پہنچانا۔ ادا یعنی منہ سے اس کو بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادا، یعنی کسی دوسرے کو حدیث بیان کرنا۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو ادا کہتے ہیں، یعنی التحمل والادا۔ تیسرا ہے کتابت الحدیث، حدیث کو لکھنا۔ کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، اور حدیث کو۔ وہ نقل الحدیث عن طریق الکتاب، جی یعنی ایک ہی چیز مختلف اس میں بھی آتی ہے۔ یہ باب تفاعل سے ہے، مختلف ابواب میں ایک ہی جو لفظ ہے وہ مختلف ابواب میں جاتا ہے، اور اس حساب سے معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لفظ حمل ہی ہے، اصل حمل ہے، لیکن دوسری طرح سے استعمال ہوا ہے، تو اس سے اعتبار سے معنی میں فرق آتا ہے، اور اپنی جگہ الگ الگ استعمال ہے۔ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ کتاب و نقل الحدیث عن طریق الکتاب، حدیث کو نقل کرنا لکھنے کے ذریعے، لکھنے کے طریقے سے، یعنی آپ لکھ لیں اور پھر آگے کسی کو بیان کر دیں۔ ایک ہے یاد کرنا، آپ نے سنیا یاد کر لی پھر بیان کر دی، ایک ہے لکھنا، تو یہ کتابت الحدیث۔ جو شریک ہو، حدیث شریک ہو دوسری کے ساتھ بیان کرنے میں، معنی بیان کرنے میں۔ جی اور کوئی سوال کسی کا؟ جی تابع هو الحدیث المشارک لحدیث آخر،
ایسی حدیث جو شریک ہو دوسری حدیث کے ساتھ، لفظاً و معنی، یعنی لفظ اور معنی، یعنی ایک بات بیان ہو رہی ہے اس میں دونوں حدیثیں شریک ہیں، ایک حدیث بھی وہی بات بیان کر رہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، دوسری حدیث بھی وہی بیان کر رہی ہے، یا پھر جو ہے الفاظ مختلف ہے معنی ایک ہی ہے، مال اتحاد فی الصحابی، صحابی جو ہے ایک ہی ہونا چاہیے، تابع اور شاہد میں یہ فرق ہے، شاہد میں ایک ہی تھے دونوں ہیں، یعنی ایک ہی بات ہے دو حدیثوں میں بیان ہو رہی ہے، اگر صحابی جو ہے ایک ہے تو یہ تابع کہلائے گی، صحابی مختلف ہے تو یہ شاہد کہلائے گی، یعنی ایک ہی حدیث ہے، جو دو حدیثیں ہیں وہ ایک بات بیان کرنے میں متفق ہیں، شریک ہیں ایک دوسرے کی، جیسے میں نے ذکر کیا حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، تو یہ حدیث جو ہے 4 صحابی بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے شاہد ہیں، اور اگر وہی صحابی کی دوسری جگہ پر بھی اس کی حدیث ہے، مثال کے تو ترمذی میں ہے تو ابن ماجہ میں بھی ہے، وہی صحابی ہے تو یہ کیا کہلائے گی؟ تابع، اور اگر صاحب جو ہے ابن ماجہ میں راوی اور ہے، صحابی جو سب سے پہلا راوی ہے وہ اور ہے تو یہ کہلائے گی شاہد۔ عمل نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ بیان نہ ہوتی، یہ علماء ذکر نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ پہنچتی دوسری کتابوں سے پہنچتی، یعنی یہ اس وقت ایک فتنہ بن گیا تھا کہ مختلف لوگ آتے تھے اور حدیثیں بیان کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے حدیثیں گڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے، تو علماء نے کتابوں میں لکھ کر اس کے ساتھ یہ بتا دیا یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، جس تک یہ پہنچے وہ دھوکے میں مبتلا نہ کہ یہ حدیث یوں آئی ہے، تو اس کے لکھنے کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ لوگ مطلع ہو جائیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ یا کسی ایک اور امام کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ جو ہے ضعیف حدیث یاد ہے، اب 1 لاکھ حدیث ضعیف یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بتا سکیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جب جیسے ہی وہ بیان ہوگی تو آپ کتاب میں پڑھ لیں گے اور کوئی بیان کرے گا تو آپ اس کو بتا سکیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، اگر کتاب میں نہ ہو تو آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے کتابیں ہیں، جیسے کتاب الضعفاء کے نام سے، یہ امام عقیلی کی کتاب ہے، اس میں ساری ضعیف حدیث جمع ہے، یعنی جو بھی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں دیکھو جو بھی ذکر حدیث وہ ضعیف ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اور اسی طرح امام شوکانی کی کتاب ہے العالی المصنوع فی احادیث الموضوع، انہوں نے جتنی بھی موضوع حدیث تھی ایک جگہ جمع کر دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ موضوع حدیث ہیں، بہت سینکڑوں کتابیں ہیں جو اس موضوعات پر لکھی گئیں۔ جی وہ اصل کتاب میں دیکھنا پڑے گا، یا پھر آج کل یعنی اور آسانی ہے آن لائن جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، مختلف جو ہے ویب سائٹ ہیں ان پر جو ہے وہ ذکر ہوتی ہیں حدیث۔ اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتابیں جمع کر دیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، اس میں بہت ساری صحیح حدیث ہیں، اور اسی طرح سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ۔ جی جی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ان کو معلوم بھی ہوتا ہے، اصل میں ایک ہے دین جو ہے، ایک انہوں نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے پاس جو ہے احادیث کم پہنچی تھی، یعنی یہ جتنے بھی دوسرے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یعنی یہ جو ہے پورے پورے بر اعظموں میں گھومے ہیں، وہاں سے جمع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحلت کے بعد یا آپ کے وفات کے بعد صحابہ پھیل گئے تھے، کوئی شام چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی بصرہ اور کوفہ، ہر جگہ صحابہ اکرام دین کی تبلیغ کے لیے پھیل گئے تھے،
اب وہ جہاں گیا وہیں وہ رہا، اس کی وہاں ذمہ داریاں تھیں، وہاں وہ تبلیغ کے سلسلے میں اور یا پھر حکومتی ذمہ داریاں تھیں. تو وہاں اب جو بعد میں جو وہاں اس نے لوگوں کو پڑھایا، اب دین کے جو ہے مختلف جگہ پر پہنچ گیا تھا. یعنی کوئی احادیث ایسی ہیں جو عراق میں ہیں، کوفہ اور بصرہ میں ہیں جی، کچھ احادیث ایسی ہیں جو شام میں ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو مصر میں ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو مکہ اور مدینہ میں ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جو یہ بلاد ما وراء النہر میں. تو یہ علم جو ہے مختلف جگہ پر جہاں جہاں جو صحابی گیا اس کے بعد جتنا علم تھا وہ اس نے وہاں پھیلا دیا. اب جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا سفر جو ہے صرف عراق میں ہی محدود ہے، صرف عراق سے انہوں نے جمع کی. اب حدیث ان کے پاس نہیں تھی، مسائل تھے، تو ان جو حدیث ان کے پاس تھیں انہی کے ذریعے جو ہے انہوں نے مسائل لیے. اور بعد میں آنے والے لوگوں نے، اب ان کے پاس دلائل تو تھے نہیں، اب جو ہے یہ دلائل خود تراشتے ہیں. یعنی اب صحیح حدیث ان کو نہیں ملتی اپنے مذہب کی موافقت میں، تو ضعیف حدیث لے لیتے ہیں. یعنی یہ جو ہے عمل کر رہے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ نے نہیں بتایا اس حدیث کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں یا یہ عمل کر رہا ہوں، یہ انہوں نے خود اس سے جوڑی ہے. اور بعض انہوں نے باقاعدہ نص کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وطر پڑھا کرتے تھے. اب ان کے ایک بہت بڑے، یعنی ہند کے بہت بڑے عالم ہیں انور شاہ کشمیری، وہ کہتے ہیں کہ میں 11 سال ہو گیا اس حدیث کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، یعنی اس ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے تو اس میں کیا جواب دوں. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اور تو کچھ بھی نہیں ملا، تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے شاید غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے جواب دیا. ایک ہے حدیث کو پڑھنا، صحیح ہو اس پر عمل کر لینا. تو بعد والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے حدیث کو اپنے مسلک کے لیے، وہ کس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے، یعنی بعض جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، یعنی مجبوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمیں معلوم نہ ہو کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. اب ہم نے یعنی اس طرف کے بجائے یوں کر لیا منہ، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہے اس پر دلائل تراشیں اور جو ہے دلائل دینا شروع کریں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہماری اس وقت مجبوری ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کس طرف قبلہ ہے. اس وقت ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اپنا اجتہاد کیا، اور اس پر اجر ملتا ہے. یعنی یہ مجتہد جو ہے عمل کرنے والا ہے، اجتہاد کرنے والا ہے، اس کو اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر اس کو غلط بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک اجر ہے. یعنی اس نے محنت کی، اجتہاد کیا. لیکن بعد والے لوگوں میں جب آ جائے حدیث، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ جب میری کسی بات کے سامنے آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو اور اس حدیث کو لے لو. تو یہ یعنی بعد والے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو وہ کیا ہوا ہے. سبحانک اللہم